فیضان تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو ایک لمحے کے لیے وہ خود سے دور نہیں کرو گے، تو پھر تم نے اسے یاور کے ساتھ کیوں بھیج دیا؟ میرا مطلب ہے تم تو چاہتے تھے نا وہ اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، پھر اسے یاور کے ساتھ بھیج دینا۔ آج رات اس گھر پر حملہ ہونے والا ہے، رسل آج اس گھر پر اٹیک ہوگا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ مریم پر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے۔ کیا مطلب؟ کیا یاور؟ نہیں رسل، یاور سچ بول رہا تھا، اس نے سچ میں ایک گھر لی ہے اور وہ یقیناً اپنی بہن کو وہ گھر دکھانا چاہتا تھا۔ اچھا یہ اسی بہانے مریم اس جگہ سے دور ہو گئی۔ میں خود ہر طرح کی مصیبت برداشت کر سکتا ہوں، مریم پر نہیں۔ اگر مریم کو کچھ ہو گیا نا رسل، تو سمجھو قیزان ختم۔ وہ اس انداز میں بولا کہ رسل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن قیزان کا آدمی کی تو کوئی کمزوری نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگا تھا جب قیزان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر جیسے ہارے ہوئے انداز میں بولا، اب ہے رسل۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے میں بند ہو گیا تھا، کیونکہ رسل کتنی دیر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اف، مجھے لگتا ہے وہ مونسٹر کسی بھی طرح مجھے تمہارے ساتھ نہیں آنے دے گا، لیکن خدا کا شکر ہے آخر میں ان کا کہا پورا کر دیا۔ ویسے ڈبلیو نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو خوش ہو رہا تھا میرے اس کو کھانا کھلانے پر۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا وہ بالکل بھی خطرناک نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، جس طرح وہ تمہارے شوہر کی ساری باتیں مانتا ہے نا، اس کے گھر والوں کے لیے خطرناک ہونا بنتا نہیں ہے۔ تم بیکار میں ڈر رہی تھی، وہ تو تمہارے ساتھ کتنا سویٹ تھا، اور مجھ پر بھی اس نے کسی طرح کا کوئی اٹیک نہیں کیا، یعنی کہ وہ میرے لیے بھی خطرناک نہیں تھا۔ اچھا چھوڑو نا، تو یہ بتاؤ کہ یہ گھر کیسا ہے، اور اب کیا تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے؟ تم کیا پاکستان واپس نہیں جاؤ گے؟ میری تو مجبوری ہے، میری شادی ہو چکی ہے، اب جہاں میرا شوہر رہے گا مجھے وہیں پر رہنا ہوگا نا، لڑکی کی طرح۔ لیکن کیا تم بھی واپس نہیں جاؤ گے؟ وہ بات بدل گئی تھی۔ شاید مجھے جانا پڑے، ہاں، لیکن اب یہیں رہنا ہے۔ ویسے بھی اب تو تم بھی یہیں پر ہو، تو تمہیں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا نا۔ تم بتاؤ قیزان تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ بے وجہ غصہ تو نہیں کرتا؟ اس کو پتہ کیسے چلا جاسوسی کے بارے میں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ارے نہیں، انہیں تو پہلے دن سے ہی پتہ تھا جاسوسی کے بارے میں، لیکن میں نے بھی نا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے ان کو۔ ویسے بھی میں نے ان کی جان بچائی تھی، اتنا بڑا احسان کیا تھا میں نے ان پر، تو مذاق تھوڑی ہے، میرے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں بیچارے۔ یار کیا، اور خیال کیسے نہیں رکھیں گے؟ خیال تو ان کے اچھے بھی رکھیں گے، میں بھی ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن وہ بھی رکھتے ہیں، اس نے ٹشن دکھاتے ہوئے کہا، جس پر یاور کھل کر ہنسا۔ اس کی بہن سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، لیکن اپنی مستیاں ہرگز نہیں۔ محبت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے رسل، تجھے ہوگی نا تب پتہ چلے گا، یہ اچھے انسان کو برباد کر دے گی۔ اب مجھے ہی دیکھ لے، بنا کسی امید کے پچھلے 5 سالوں سے ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے پتہ بھی نہیں کہ اس کا کوئی حاصل ہے بھی یا نہیں، لیکن پھر بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری محبت اس کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی طلب بڑھتی جا رہی ہے، اس کی چاہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بس ایک چھوٹی سی امید ہے، طوفان میں بس ایک دیا جل رہا ہے، لیکن میں پر امید ہوں۔ وہ بولے جا رہا تھا اور رسل خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تمہاری اور قیزان کی کہانی بہت الگ ہے۔ قیزان ایک گینگسٹر ہے، اس کے دشمنوں کی کوئی انتہا نہیں، کون کب کیسے اسے ختم کر دے کوئی نہیں جانتا، کب ہم ختم ہو جائیں ہمیں نہیں پتہ۔ ہم لوگ قیزان پر زندگی لوٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آزاد تھا رافیل، بالکل آزاد، اسے دنیا کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ اپنی زندگی پرواہ تھی نہ کسی اور کی، لیکن اب وہ پرواہ کر رہا ہے، اسے ہو گئی ہے پرواہ خود سے زیادہ۔ وہ مریم کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر اسے کچھ بھی ہو جائے تو ڈر نہیں، لیکن مریم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ سرد ہوا کا جھونکا بھی اسے چھو کر نہ گزرے۔ محبت میں ڈوب گیا رافیل، وہ بدل گیا، اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، وہ پاگل ہو گیا اس لڑکی کی محبت میں انسان پاگل ہی ہوتا ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، سب کچھ ٹھیک ہے، کل مریم واپس آ جائے گی تو وہ نارمل ہو جائے گا۔ فی الحال کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، نہ تو اس نے رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی مریم کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلا۔ بس گھر پہ سیکیورٹی ٹائٹ کر دو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، باقی انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اٹھ گیا تھا، جبکہ رسل کی پریشانی اب بھی کم نہ ہوئی تھی۔ میں نے اسے روکا تھا، میں نے اسے منع کیا تھا، شادی وادی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے میری کسی بات کو نہیں سنا۔ میں نے کہا تھا اس سے کہ مایا سے شادی کر لو، مایا تمہارے کام کو سمجھتی ہے، وہ تمہارے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتی ہے، وہ تمہارے ساتھ رہے گی، ہر مشکل وقت میں وہ تمہاری مدد کرے گی۔ لیکن مریم ویسی نہیں ہے، وہ بہت الگ ہے، وہ بچی ہے، معصوم ہے، نادان ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ لڑکی قیزان کی کمزوری بنتی جا رہی ہے، وہ قیزان کی سب کچھ بنتی جا رہی ہے رافیل۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جو لوگ کمزوریاں بناتے ہیں وہ اپنی کمزوریوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ رسل اب بھی پریشان تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر قیزان کی اس کمزوری کی بھنک اگر اس کے دشمنوں کو پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ذہن بالکل خالی تھا، شاید وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔
ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ پچھلے 11 دن سے وہ اس کے ساتھ تھی، آج جیسے وہ کمرے کے ساتھ ساتھ خود بھی خالی ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا وہ اسے واپس لے آئے، لیکن نہیں، وہ پہلی دفعہ اپنے بھائی کے گھر گئی تھی، اور ویسے بھی اسے یہاں سے بھیجنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے اسکرین پر تصویر کو دیکھا تھا جس میں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ شادی کی پہلی صبح کی فوٹو تھی جو اس نے نیند میں اس کی لی تھی۔ وہ جب سے گئی تھی وہ کمرے سے نہیں نکلا تھا، نہ تو اس نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی اس کا دل کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی، اس کے ذہن میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی۔ اسے اپنا سر ایک دفعہ پھر سے صوفے کی ٹیک سے لگایا جب لوگوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ 4 سال پہلے بس ایک جھلک دیکھی تھی اس کی، اور پھر جیسے ہر منظر بدل گیا تھا، سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہنستی کھیلتی مسکراہٹوں کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اور اسی دن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کرے گا ہمیشہ کے لیے، اور وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ 4 سال کے بعد وہ اسے دیکھ پایا تھا، اور پھر اسے دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا تھا۔ مریم کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 4 سال سے کوئی اس کا پاگلوں کی طرح انتظار کر رہا ہے، کوئی تھا جو 7 سمندر پار اس کے نہ جانے کتنے سالوں سے سویا تک نہیں تھا۔ ہاں، 4 سال کے بعد وہ سکون کی نیند سویا تھا اپنی مریم کی پناہوں میں، اور آج پھر وہ اس کی نیندیں سکون قرار لوٹ کر لے گئی تھی۔ لیکن اس نے کہاں جانا تھا، یہیں لوٹ کر آنا تھا۔ اس کا آخری ٹھکانہ تو یہیں تھا نا، اس کی منزل بھی کاذان تھا اور راستہ بھی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے باہر سے عجیب سی آواز آئی۔ اس کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے الحاشر کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف۔ مزہ آ گیا، کیا زبردست کھانا بنایا ہے، اتنے دنوں کے بعد گھر کا کھانا کھا رہا ہوں، سکون مل گیا۔ ویسے مریم ہماری بھی کیا زندگی ہے نا، کبھی سوچا نہیں تھا یہ سب کچھ ہوگا۔ یہاں آیا تھا ملک کی خاطر کہ یہاں موجود غلط لوگوں کی انفارمیشن اگلی ایجنسیوں تک پہنچا کر اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اپنی بہن کا سہارا بنوں گا، اس کی زندگی آسان کروں گا۔ لیکن جو ہم سوچتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب کس نے سوچا تھا کہ تمہاری زندگی اس طرح سے بدلے گی، تم اس طرح میں سراؤ گے، اور پھر ایک گینگسٹر اس طرح تم سے شادی کا خواہش مند ہو جائے گا۔ اور میں جو اپنی بہن پر برا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اتنا مجبور ہو گیا کہ مجھے تمہیں اس کے نکاح میں دینا پڑا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، جوڑے تو آسمانوں پر بنے ہوتے ہیں، اور بے شک میرا جوڑ قائزان کے ساتھ ہی بنا تھا، اسی لیے تو پاکستان سے میں یہاں تک آ گئی۔ میں نے کہاں سوچا تھا میں کبھی اپنے ملک، اپنے گھر یا اس محلے سے باہر نکلوں گی، اتنے دور آ کر کوئی مجھ سے شادی کرے گا، یہ تو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن بے شک خدا جوڑے بنا کر بھیجتا ہے، اور میرا اور قائزان کا ساتھ اسی طرح سے لکھا ہوا تھا، اور یقین کریں جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میری شادی اللہ پاک نے قائزان کے ساتھ ضرور کسی بہتری کے لیے ہی کروائی ہوگی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے ایک امتحان رکھا ہو، اس شخص کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لانے کا۔ وہ غلط کام کرتا ہے، معصوم لوگوں کی جان لیتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے مجھے اسے اس کام سے توبہ کرنے کے لیے اس کی زندگی میں بھیجا ہو۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوتی ہے، اور قائزان ایک اچھے انسان ہے، وہ میرا خیال رکھتے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میری ضرورت کا ہر سامان مجھے دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک بہت اچھے شوہر ہیں۔ لیکن ایک اچھے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اچھا انسان بھی بناؤں گی۔ میں ان کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی جگاؤں گی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ وہ میری بات کو سمجھیں گے اور ان سب کاموں سے خود ہی توبہ کر لیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ اپنی بہن کا یہ عزم یا حوصلہ دے کر وہ بھی اسے داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی، تم اس غلط شخص کو صحیح راستے پر ضرور لے کر آؤ گی۔ چلو اب کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ چاول بہت مزے کے بنے ہیں، اس نے کھانا اس کی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا، تو وہ بھی جلدی سے کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے کھانا پہلی دفعہ ہی بنایا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی، پنجرہ ٹھیک سے بند تھا۔ وہ جو بھی لوگ تھے اس گھر کے کونے کونے کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن لے چکے تھے، یا پھر انفارمیشن دے دی گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ یہاں جس مقصد سے آیا تھا، اس مقصد کو پورا کیے بغیر یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اندر کی طرف چلو، اس گینگسٹر کا کمرہ سامنے پار ہے، ساتھ والے 2 کمروں میں اس کا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ باہر اس کا وہ پالتو جانور ہے جو اس کے ایک اشارے پر کسی کو بھی ختم کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتا، لیکن اس کے لیے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا پنجرہ باندھا اور اس کا تالا بدل دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جو چابی ان کے پاس ہے وہ اس جانور کے پنجرے کی ہے، حالانکہ اس جانور کے پنجرے کی اصل چابی اب میرے پاس ہے۔ وہ جانور پنجرے سے نکل نہیں سکتا، اور اگر وہ پنجرے سے نہیں نکل سکتا تو بالکل بے فکر ہو جاؤ، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اس گینگسٹر سے ہے، کس طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے کمرے میں جا کر اسے ختم کرنا اور بس کہانی ختم، یہیں پر ختم۔ وہ پلان بناتے ہوئے آگے کی طرف چلنے کا اشارہ کر چکے تھے۔ انہیں یقین تھا یہاں موجود ہر انسان اپنی نیند سو چکا ہوتا،
ہوگا، یقیناً ان لوگوں کا کام بہت ہی آسان ہونے والا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے قائدان کے کمرے کے دروازے تک آئے تھے۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ہاں میں سارے لایا اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ لیکن یہ کیا، بیڈ پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بیڈ کے ساتھ ساتھ پورا کمرہ بھی خالی تھا، تو کہیں سے ان کے آنے سے پہلے ان کی بھنک تو نہیں لگ گئی، کہیں سے پتہ تو نہیں چل گیا کہ آج اس پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب ایسا محسوس ہوا کسی نے دروازہ پیچھے سے بند کر دیا ہے۔ وہ 6 کے 6 ایک ساتھ پیچھے مڑے تھے۔ جب دیکھا وہ دروازے کے پاس کھڑا لبوں پر پراسرار مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب وہ یہاں سے آسانی سے واپس نہیں جا سکتے، اسی لیے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا، وہ تیزی سے چاقو نکال کر اس کی طرف بھاگا تھا۔ ہوا میں چاقو بلند کرتے ہوئے اس نے قائدان پر حملہ کرنا ہی چاہا تھا۔ جب وہ لیفٹ ہینڈ سے اس کا ہاتھ پکڑتا اتنی زور سے جھٹکا دے گیا کہ اس کی ہڈی سے آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ پہلے کی یہ حالت دیکھ کر اس نے ایک ساتھ 2 لڑکوں کو بھیجا اور دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھ وہ کندھے اٹھا کر اپنی لات عوام بلند کرتے ہوئے اس کے پیٹ پر مارتا، دوسرے کا سر پکڑ کر دیوار کے ساتھ مار چکا تھا۔ مجھے تم سمجھدار لگتے تھے وسیم، لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ التمش اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارا گیا اور تم اس کے بدلے میں مارے جا رہے ہو۔ میں تم سے اچھی امید رکھتا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا تم آدھی رات کو اپنے باپ کو بدلہ لینے کے لیے اس طرح مجھ پر حملہ کرواؤ گے۔ جب مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا کہ تم مجھ پر حملہ کروانے آ رہے ہو تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنا پڑھا لکھا انسان اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ اس نے آخری دونوں لڑکوں کو اس کی طرف بھیجا تھا، شاید وہ اس کو کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن ان دونوں کا حال بھی وہی ہوا تھا جو اس سے پہلے 3 کا ہو چکا تھا۔ تم مجھے باتوں میں بہلا نہیں سکتے قائدان کاظمی، تمہاری وجہ سے میری ماں بیوہ ہو گئی، میری بہن بھائی اور میں یتیم ہو گیا۔ تم مجھے کسی بھی حال میں میرے باپ کی موت کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے۔ وہ بول ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید قائدان کا ارادہ اسے نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ اس نے دروازے کے باہر رسل اور رفیل کی آواز سنی تھی۔ جب اس نے موقع دیکھتے ہوئے اس پر حملہ کرنا چاہا، چاقو کے وار سے اس کے بازو پر اچھا خاصا کٹ لگ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قائدان نے ایک نظر اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں وسیم، تم ایک اچھے انسان ہو، پڑھے لکھے انسان ہو، تمہارے ہاتھ میں یہ چاقو سوٹ نہیں کرتا۔ میں تمہیں کبھی بھی تمہارے باپ کی موت کی ایکسپلینیشن نہیں دوں گا۔ وہ ایک غلط شخص تھا، عورتوں کی سمگلنگ کرتا تھا، اس لیے مارا گیا۔ اس کی موت کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ آج کے بعد کوشش کرنا اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے راستے پر کبھی بھی نہ چلو۔ میں تمہیں زندہ چھوڑوں کیونکہ میں تمہیں ایک اچھا انسان بننے دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ان سب کے ساتھ شاید تمہاری بھی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی۔ میں تم سے اچھی امید رکھتا ہوں وسیم، تم ایک اچھے انسان ہو اور مجھے یقین ہے تم اپنی ماں کی طرح اچھائی کے راستے پر چلو گے، نہ کہ باپ کی طرح۔ رفیل سے باہر تک چھوڑ کرو، اس نے رفیل سے کہتے ہوئے کمرے کے باہر قدم رکھا تھا، جب رسل اس کے کمرے میں موجود ان 5 لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا قائدان، یاد رکھنا، مجھے زندہ چھوڑنا تمہاری یہ غلطی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دروازے سے نکلتے نکلتے بھی کہہ گیا تھا، لیکن اس نے وسیم کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی بات پر شاید اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ کہ تمہارا خون اب تک بند نہیں ہوا؟ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ سے اب تک خون نکل رہا تھا۔ اس نے پٹی بھی باندھی تھی لیکن پھر بھی خون بند نہ ہوا۔ مجھے لگ رہا ہے اس کی کوئی نس کٹ گئی ہے۔ پیچھے سے آتے رافیل نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہاں شاید کوئی نس کٹ گئی ہے، اس لیے خون بند نہیں ہو رہا۔ جاؤ جا کر اسٹچنگ کا سامان لے کر آؤ، قائدان نے کہا۔ قائدان نہیں، ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ یا ایسا کرتا ہوں ڈاکٹر نصیر کو یہیں بلا لیتا ہوں، وہ خود آ کر چیک کر لے گا۔ نہیں، اگر ڈاکٹر نصیر کو یہاں بلایا تو وہ اسپتال چلنے کے لیے کہے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، نس کافی اندر تک کٹ گئی ہے۔ ایسا کرو تم ہی سامان لے اور تم ہی لگا دو 3-4 ٹانکے۔ 3-4 ٹانکے ہی تو لگانے ہیں، اتنا کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے نفی میں سر لایا۔ اگر جلد کے اسٹچنگ کی بات ہے تو وہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا قائدان، لیکن اگر نس کٹ گئی ہے تو اسے میں کس طرح سے ٹھیک کروں گا؟ تو نصیر کو بلا ہی لو، وہی آ کر اسے دیکھے گا، تب تک میں خون روکنے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اس نے رافیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سالے کو چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ کی طرح بیٹا بھی نکلا پیٹھ پیچھے وار کرنے والا۔ تم تو کہہ رہے تھے لڑکے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اپنے ساتھ لوگ بھی لے کر آیا تھا اپنے باپ کے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس لاپرواہی کا انجام ہو سکتا تھا؟ قائدان تم اتنے بے فکر تھے، آج کے بعد خدا را کسی پر اس طرح یقین مت کرنا، ڈاکٹر نصیر کو فون کرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، جبکہ رسل اس کا زخم صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ معصوم ہے رفیل، بیچارہ اپنے گھر کا حال دیکھ کر یہاں آ گیا بدلہ لینے کے لیے، بیچارہ اپنے باپ کے اصل چہرے سے واقف نہیں تھا، وہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے باپ نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اپنی بیوی بچوں کو ان کاموں سے دور رکھ کر اس نے بہت اچھا کیا تھا۔ وسیم مزید 1 سال میں بہت اچھا انجینئر بن سکتا ہے، میری دعا ہے اللہ پاک اسے غلط راستے کی طرف نہ جانے دے۔ جس طرح التمش کے لوگ اسے استعمال کرنے یا اسے برباد ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا مجھ پر حملہ کرتے ہوئے۔
خیال رکھنا بچہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائے، ورنہ اس کا الزام بھی میرے سر آ جائے گا۔ اسے دیکھتے وہ بولا تو وہاں میں آثار ہلاتا نصیر سے بات کرنے لگ گیا۔ تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ باہر اس کے دروازے پر دستک سن کر باہر نکل آئی تھی۔ جہاں دیکھا یاور سر پر ٹوپی پہنے دروازے کی طرف بڑھا تھا، یعنی کہ فجر کی اذانیں سن کر وہ بھی جاگ گیا تھا۔ رسل خیریت تو ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے رسل کو دروازے پر دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ رسل کا نام سن کر وہ بھی سامنے آ گئی تھی۔ قیزان پر رات کو جان لیوا حملہ ہوا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ہاتھ کی نس کٹ گئی ہے، اسپتال نہیں جا رہا تھا۔ ہم بہت مشکل سے اسے اسپتال تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، پٹی بھی بڑی مشکل سے بندھوائی ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اس لیے سوچا کہ مرہم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وہ اسپتال میں رکنے کا نام نہیں لے رہا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے اسے اسپتال رکنا ہوگا، ورنہ اسٹیچز کھل سکتے ہیں جو اس کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق نس کٹ جانے کی وجہ سے خون کافی زیادہ ضائع ہو چکا ہے، اس کا اسپتال میں رکنا بے حد ضروری ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی مرہم اس کی ساری باتیں سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، ایسے کیسے حملہ کر دیا کسی نے؟ کیڑے پڑے ہیں اس انسان کو جس نے میرے شوہر پر چاقو چلایا ہے۔ اب وہ کیوں نہیں سن رہے کسی کی؟ لے کر چلے مجھے، میں دیکھتی ہوں اسپتال کیسے نہیں رکتے، وہ یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جناب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ چہرے پر کرتی گھر سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ یاور بھی جلدی سے دروازے کو تالا لگاتا ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ رسل جو سوچ جاتا کہ شاید مرہم آنے سے انکار کر دے گی کہ وہ ابھی اپنی بھائی کے گھر آئی ہے، یہ اس پر جان لیوا حملے کا سن کر گھبرا جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ خود کو مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار کر چکی تھی کہ وہ ایک گینگسٹر کی بیوی ہے اور اس سے اس طرح کی خبریں کبھی بھی مل سکتی ہیں، اور اسے قیزان کی فکر تھی، یہ سوچ کر وہ خوش ہوا تھا۔ قیزان اس وقت جس طرح کے موڈ میں تھا، ان دونوں کی باتیں سننا تو ناممکن سی بات تھی، اس لیے وہ مرہم کو لینے کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً قیزان اس بات پر غصہ ہوتا، لیکن قیزان مرہم کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اتنا اندازہ تو وہ لگا چکا تھا۔ وہ اسپتال پہنچے تو اس کی مرہم پٹی ہو چکی تھی اور آرام سے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ رافیل سے مسلسل کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں رکنا بلکہ اسے یہاں سے جانا ہے۔ ہسپتال کے ماحول سے اسے چڑ ہو رہی تھی، وہ کبھی بھی اسپتال کا ماحول پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر نصیر کو بلانے کے لیے منع کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا نصیر اسے کہے گا کہ اس کا علاج اسپتال میں ہی ممکن ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ رسل جیسے تیسے اس کے ہاتھ پر اسٹچنگ لگا دے اور یہ مسئلہ یہیں پر حل ہو جائے، لیکن نہیں، ان دونوں کو تو اسے اسپتال پہنچا کر ہی سکون ملا تھا، اور اب نصیر کے مطابق وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے ایک خون کی بوتل لگی ہوئی تھی کیونکہ ان کے مطابق اس کا خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا تھا، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اسے کیسے بھی یہاں سے نکالا جائے۔ جب وہ رسل کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئی، کہیں نہیں جا رہے آپ جب تک آپ کا علاج پوری طرح سے نہیں ہو جاتا، سنا آپ نے؟ تب تک یہیں پر رہیں گے اسی اسپتال میں، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو کر آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے جنہیں اس نے دیکھ لیا تھا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ بندہ بیمار کیا ہو جائے، بندے کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نہیں، ایک دن بھی میری جدائی برداشت نہیں ہوئی آپ سے، ایک دن میرے سسرال سے مائکے جا کر رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، حد نہیں ہوگی، میرے جاتے ہی پیچھے بیمار پڑ گئے۔ کہاں پہ چوٹ لگی ہے؟ یہاں، اس ہاتھ پہ۔ اللہ، کتنا بڑا زخم ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کے ہاتھ کے اندر نا ایک نس تھی، وہ کٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو اسپتال میں رہنا ہے، اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم آپ کو گھر لے کر نہیں جا سکتے، بلکہ ہم لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اب اچھے بچوں کی طرح کوئی ضد نہیں کریں گے۔ اوہو چھوٹے والے بھیا، میں اتنے دور سے چل کر آئی ہوں، مجھے پانی کا پوچھیں، اتنی ساری سیڑھیاں چڑھی ہیں میں نے، اس نے اپنے گلے میں آنسو گولا محسوس کرتے ہوئے رافیل سے کہا۔ تو پہلے تو ویسے یہاں دے کر حیران ہوا تھا، پھر اس کی پٹر پٹر باتیں سن کر اور پھر اس کے پانی کے فرمائش پر فوراً اٹھ کر اس کے لیے پانی لانے لگا، جبکہ قیزان بس مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی تھی، کیوں پہنچی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ تمہیں یہاں کون لے کر آیا ہے؟ یقیناً رسل لایا ہوگا، میری شکایتوں کا ٹوکرا بھی اسی نے کھولا ہوگا۔ وہ جیسے اندر کی ساری باتیں جانتا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، آپ بتائیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس کے زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بہت پیار سے پوچھ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کسی بیمار سے اس کا حال پوچھا جائے۔ نہیں، دیکھ لیا بیماری کیا مجال ہے، تمہیں دیکھ لیا بیماری کیا مجال ہے جو میرے پاس آئے۔ اس نے اپنی بائیں کھول لی تھی، جبکہ کمرے میں موجود لوگوں کا احساس دلاتے ہوئے اس نے اس کے دونوں بازو کو پکڑ کر اس کی بائیں بند کر دی تھی۔ شام کے تقریباً 5 بج رہے تھے، وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی دونوں سامنے صوف پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یاور جا چکا تھا۔ دیکھو نا، تمہارے بغیر ایک رات بھی نہیں رہ سکا، سیدھا اسپتال پہنچا ہوں، وہ بے حد کم آواز میں بولا۔ میرے بغیر نہیں، اس جناب کی وجہ سے پہنچے، ایک بار ملے تو صحیح، وہ آدمی مجھے ٹینڈ کر دینی ہے اس کی، آیا میرے شوہر پر حملہ کرنے والا۔
اللہ آپ کا زخم تو بہت گہرا ہے، پٹی کے باہر سے بھی خون نظر آ رہا ہے۔ وہ اب سارا دھیان اس کے زخم پر کرنے لگی تھی، جبکہ قیزان کا سارا دھیان اس کے چہرے کی فکر مندی پر تھا۔ وہ اس کی فکر کر رہی تھی۔ یہ کتنا سکون بخش احساس تھا۔ وہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا جب کمرے کے اندر ایک نرس داخل ہوئی۔ اب کی دوائی کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت آپ نے یہ والی دوائی لینی ہے۔ نرس بے تحاشا خوبصورت تھی، لیکن عربی میں بات کر رہی تھی۔ اب اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اب مریم کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب پلیز کرسی پر رو جائیں، آپ پیشنٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس نے مسکرا کر مریم سے کہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ مریم کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا بول رہی ہے یہ؟ اس نے قیزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب قیزان نے فیمس ساتھ لا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے یہیں میرے پاس بیٹھنے دے، میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہو رہا، وہ بہت کم آواز میں نرس سے بولا تھا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے عربی زبان کی بالکل سمجھ نہ آئی۔ جب اس نے اگلے ہی لمحے قیزان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی طرف پھیر لیا۔ غیر محرم لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتے، گناہ ہوتا ہے۔ اس کا انداز اتنا بھی سخت تھا کہ رسل رفیل کے ساتھ قیزان بھی مسکرا دیا۔ میں صرف اسے بتا رہا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اس کو جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے گی، آپ مت دیکھیں اس کی طرف۔ اللہ اتنی لمبی آنکھیں، آنکھوں سے پورا بندہ کھا جائے، اور اوپر سے آپ بھی تو کیسے کرینہ کپور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے سینے کے بٹن بند کرتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ مریم کیا بولتی رہتی ہو، اب یہ کون ہے؟ اپنے کپور صاحب کی بیٹی، قیزان نے الجھ کر پوچھا تو پیچھے سے رافیل کی آواز آئی تھی۔ آپ تو بس ہی کریں، یہاں میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، اوپر سے آپ اپنی کرینہ کپور سے رشتہ داریاں نکال رہے ہیں۔ اس نے رافیل کو ڈانٹا تھا، جبکہ ایک نظر نرس کو دیکھ کر وہ مزید اس کی شرٹ کا ایک بٹن بند کر گئی تھی۔ جبکہ قیزان نے ایک نظر نرس کو دیکھا تو اسے بھی تھوڑی چھچوری ٹائپ ہی لگی۔ بیوی کی نظر ہر آنکھ پہچان لیتی ہے، ایسے کہیں کہ گرمی زیادہ ہے، یہاں پر شرٹ کے سارے بٹن بند کر کے آپ کی سانس بند کر دے گی۔ وہ پھر سے مسکرا کر عربی میں بولی تھی۔ کیا بول رہی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، کہہ رہی ہے گرمی زیادہ، سارے بٹن بند مت کریں۔ اس کو اتنی پرواہ کیوں ہے؟ یہ جا کر اپنے شوہر کو دیکھے نا، بلکہ اس کو ننگا کر کے بٹھائے، میرے شوہر پر نظر کیوں ہے اس کی؟ میں اس کی آنکھیں نکالوں گی۔ وہ غصے سے کہتی اٹھ نہیں لگی تھی کہ قیزان نرس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا ڈارلنگ؟ وہ نرس ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اسے اسی کام کے پیسے ملتے ہیں، ریلیکس ہو جاؤ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہیں، اس کام پہ پیسے ملتے ہیں؟ دوسروں کے شوہر پر گندی نظر رکھنے کے؟ میں نے ہڈیاں توڑ دینی ہیں اس کی اگر اس نے آپ پر نظر رکھی تو۔ اور آپ دیکھ ہی کیوں رہے ہیں اس کی طرف؟ آپ میری طرف دیکھیں۔ اس نے پھر سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر لیا تھا۔ توبہ، یہاں سے تو گھر ہی چلے جانا چاہیے، یہاں کی تو نرسوں کی نظریں اتنی گندی ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب نرس نے پھر سے قیزان سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ اب کیا کہہ رہی ہے یہ چڑیل؟ اس نے قیزان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تمہارا پوچھ رہی ہے کہ تم میری کیا لگتی ہو؟ اس نے پیار سے سمجھایا تھا۔ میرا کیوں پوچھ رہی ہے یہ؟ اور بتائیں اسے، میں آپ کی بیوی لگتی ہوں۔ اب آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں بیوی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ میں خود بتاتی ہوں اس کو، تاکہ اس کو ٹھیک سے پتہ چلے۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے قیزان سے پوچھنے لگی تھی۔ زوجہ، اس نے بس ایک لفظ ادا کیا تھا، زوجہ۔ میں ان کی زوجہ ہوں، اور آپ خبردار جو تم نے ان پر نظر رکھی، میں نے تمہاری آنکھیں نکال دینی ہیں۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، جب وہ زوجہ سن کر کچھ بد مزہ ہوئی تھی۔ باقی مریم نے کیا کہا تھا وہ سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی، بلکہ منہ بنا گئی۔ آپ شکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بتائیں اسے میں آپ کی بیوی ہوں، اور یہ آپ پر نظر نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس نے آپ پر نظر رکھی تو میں اس کا وہ حال کروں گی جو… بس جان، بس وہ جا رہی ہے، ریلیکس ہو جاؤ، اپنے سر پر اتنا زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھا چکا تھا، جب نرس بھی زیادہ دیر وہاں نہ رکی۔ جب اس کی جلن دیکھ کر رافیل رسل کیا ہی حیران ہوتے، اصل حیرت کے پار تو قیزان پر ٹوٹ رہے تھے، جسے کبھی امید نہ تھی کہ اس کی بیوی جلن میں اس طرح کی بھی حرکتیں کر سکتی ہے۔ اب یہ کیا بکواس ہے، میں رات یہاں نہیں رکوں گا۔ نصیر نے اس کا پورا چیک اپ کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے رات کو یہاں رکنا پڑے گا، جس کے لیے وہ ایگری نہیں تھا۔ نصیر یار کوئی اور حال دیکھ لو، اس طرح تو مشکل ہو جائے گی، کل کی رات بھی تو یہیں رہا ہے، یہ یہیں رہا ہے، اب اس مال سے یہ کتنا چڑھتا ہے، تم سے چھپا تھوڑی ہے۔ رسل نصیر کی پوری بات سننے کے بعد کہہ رہا تھا، جبکہ مریم سامنے صوفے پر بیٹھی اس ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی۔ یار تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، قیزان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے اسپتال میں رہنا ہوگا، ورنہ رات کو طبیعت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے، اور ویسے بھی تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، خون کے ساتھ تک ضائع ہو چکا ہے۔ اس کی صحت پر رسک نہ لو، تم لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا۔ ایک رات کی تو بات ہے، کون سا میں اسے ساری زندگی کے لیے یہاں اسپتال رکنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر رسل نے قیزان کو دیکھا جو صاف انداز میں نفی مسائل لا گیا تھا۔ یار ممکن نہیں ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ اس نے قیزان کا اشارہ سمجھتے ہوئے پھر سے نصیر کو مخاطب کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ یہیں رات کو رکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو نرس صبح یہاں ان کو دیکھنے کے لیے 2-3 دفعہ چکر لگا چکی ہے، وہ اب اس کمرے کی طرف منہ نہیں کرے گی۔
ڈاکٹر نصیر نے کمرے میں نسوانی آواز سنتے پیچھے کی طرف دیکھنا چاہا جہاں وہ چھوٹی سی لڑکی چہرے پر پردہ کیے سکون سے بیٹھی تھی۔ یہ محترمہ کون ہے اور اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ قائدان ان کے کہنے پر یہاں رک جائے گا؟ وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ وہی محترمہ ہے جس کے لیے تمہارے اسپتال سے 3 دفعہ ڈاکٹر جا چکی ہے، بے ہوش کی کوئین مسز مریم قائدان کاظمی۔ رسل نے بھی اسی کی طرح سرگوشیانہ انداز میں کہا تو وہ سمجھ کر ہاں میں سارے لا گیا۔ مریم جان، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس سے دور ہو۔ میرے خیال میں گھر جا کر بہتر محسوس کروں گا۔ اسے دور سے ہی مریم کو سمجھانا چاہتا، اور میرے خیال میں ڈاکٹر آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر بہتر محسوس کریں گے یا گھر میں، اسی لیے سکون سے یہیں بیٹھے رہیں اور ڈاکٹر صاحب کی بات مانیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ یہیں رہیں گے، لیکن وہ جو نرس ہے وہ دوبارہ اس طرف نہیں آنی چاہیے، کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں، میرے شوہر کے لیے ایسی چھچوری نرس کی نہیں۔ وہ جیسے حکم سے نہ آ رہی تھی اور نصیر اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ بے فکر ہو جائیں بھابھی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، تم آؤ میرے ساتھ۔ بھابھی آپ یہیں رہیں قائدان کے ساتھ، وہ کہہ کر رسل کو لے کر نکل گیا تھا جب وہ اب اس کے پاس بیٹھ گئی تھی جو ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا بھائی کہتا ہے میں اتنی اچھی ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا، اور ویسے بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ مجھ سے ناراض ہوں۔ میں نے وہی کیا جو ایک اچھی بیوی کو کرنا چاہیے۔ وہ اپنی غلطی ماننے کو ہرگز تیار نہ تھی، بلکہ اس کے مطابق وہ حق پر تھی، جو اس نے کیا تھا بالکل صحیح کیا تھا، جس پر اسے بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کیا صحیح کیا تم نے؟ اب تمہاری وجہ سے مجھے یہاں اسپتال میں ایک اور رات گزارنی پڑے گی، اور اس سمیل سے میرا دماغ پہلے ہی خراب ہو چکا ہے۔ ہاں تو کس نے کہا تھا الٹے سیدھے پنگے کرنے کے لیے ضرورت ہی کیا تھی کسی گھر پر انوائٹ کر کے خود پر حملہ کروانے کی؟ غلطی اپنی ہے تو اب بھگتنا تو پڑے گا نا۔ جب رسل بھائی نے کہا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، اپنا خیال رکھو، ڈائٹ کرو سیکیورٹی، تب تو آپ کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا، تب تو آپ بڑے اسٹون مین بن کر بیٹھ گئے تھے، تو اب بیٹھے رہیں یہیں سکون سے۔ وہ سکون سے کہتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک پیر پھسلا اور وہ نیچے کی طرف گرتی۔ اس سے پہلے ہی وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، لیکن ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ بیٹھ کے ساتھ سلنڈر کے لوہے کے راڈ پر لگا تھا، اور ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کی پٹی سے تیزی سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے ہاتھ پر تو بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، تم ٹھیک ہو نا مریم؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اس کا دھیان اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ زمین کی طرف گرتے ہوئے اس کے پیر پر بھی چوٹ آ سکتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں قائدان، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو چوٹ لگی ہے، رکیں میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ پریشانی سے اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ پیر اوپر کرو یہاں میں دیکھوں۔ وہ اس کا دھیان اپنی چوٹ سے ہٹاتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتا اس کے پیر کو اوپر کر رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا قائدان، کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ذرا بھی چوٹ نہیں لگی مجھے۔ آپ اپنی حالت دیکھیں، کتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے، چھوڑیں میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ابھی ڈاکٹر نصیر کو دور گئے وقت نہیں ہوا تھا، اس کے پکارنے پر وہ واپس لوٹ آئے تھے۔ اسٹریچز واپس کھل چکے ہیں، تمہیں پتہ ہے نس ڈیمیج ہوئی ہے تمہاری، ذرا سا دھکا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے تم سے کہہ رہا تھا کہ آج رات گھر واپس مت جاؤ، یہیں رکو، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ شکر ہے تم یہیں پر تھے، ورنہ اس طرح کا کوئی حادثہ گھر پر پیش آ جاتا تو یقین مانو خون روکنا ناممکن ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ اس کے ماس کو سن کر دینے والا انجیکشن لگایا گیا تھا، کیونکہ نس کٹنے کی تکلیف برداشت سے باہر تھی، لیکن وہ قائدان کاظمی تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، یا شاید فرق پڑتا تھا لیکن نصیر کوئی رسک لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہاں میں سمجھ گیا، تم بہت بڑے عالم ہو، تم نے بہت لوگوں کا علاج کر رکھا ہے، تم سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں، بس یار جلدی کرو یہ کام۔ تمہاری شکل دیکھ کر بور ہو رہا ہوں، مجھے میری بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یہاں میں اپنی بیوی کی وجہ سے رہ رہا ہوں، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جلدی کام ختم کرو اور نکلو یہاں سے۔ وہ اس پر احسان کرتے بولا، جبکہ نصیر ایک نظر مریم کی طرف دیکھتے جلدی کام ختم کرتا اپنا سامان اٹھانے لگ گیا۔ اب احتیاط کرنا، ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سی لاپرواہی بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، بھابھی آپ خیال رکھیے گا، اس نے جاتے جاتے مریم سے کہا تھا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر لایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی جہاں اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ تو ویسے بھی اس کی بونگیاں سننا چاہتا تھا۔ وہ شروع ہو چکی تھی اپنی فضول باتوں میں، جنہیں وہ سکون سے سن رہا تھا۔ یہ والی نرس اتنی پیاری ہے نا، صرف اپنے کام سے مطلب رکھتی ہے، فضول میں آگے پیچھے تانکا جھانکی نہیں کرتی، اور اس کا حجاب دیکھا ہم نے، کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کو۔ وہ اس کا آواز بیٹھی ساتھ کام کرتی نرس کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کاری تھی، جس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسے یہ نرس ضرورت سے زیادہ پسند آ رہی تھی۔ نہیں میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ اسے دیکھ کر بھی مجھے اتنا ہی گناہ ملتا جتنا پچھلی والی کو دیکھ کر ملنے والا تھا۔ اس نے اسے پرانی بات یاد کروائی تھی۔ ہاں تو آپ بہنوں کی نظر سے دیکھیں نا، آپ کو ایسی ویسی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بس آرام سکون سے اسے دیکھیں اور جو میں نے بات کہی ہے اس کا مجھے جواب دیں۔ میں نے نہ اسے یاور بھائی کے لیے پسند کیا ہے،
اس سے پہلے کہ وہ اس نرس کی شکل کی طرف دیکھتا اس نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا۔ اس نے گھور کر مریم کو دیکھا، وہ یہاں اپنے شوہر کی تیمارداری کرنے آئی تھی یا اپنے بھائی کا رشتہ ڈھونڈنے؟ مریم کیوں فضولیات میں پڑی ہو؟ وہ یہاں کام کرتی ہے، تمہارے بھائی سے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے ایسے سمجھا رہا تھا۔ تعلق نہیں ہے تو تعلق بن جائے گا نا۔ ویسے بھی اب میرے بھائی نے اپنا گھر لے لیا ہے، اب وہ گھر بسائے گا بھی۔ آپ نے بھی تو مجھے وہاں جا کر رہنے نہیں دینا، تو میرے بھائی نے کوئی نہ کوئی تو اپنے لیے ڈھونڈنی ہی ہے نا۔ اور ویسے بھی میرا بھائی میری پسند کی ہوئی لڑکی کو ہی دیکھے گا، اور مجھے تو یہ لڑکی بہت پسند آ رہی ہے، میں تو اسے ڈن کر رہی ہوں۔ کیا کہتے ہیں، آپ چلیں گے رشتہ مانگنے کے لیے میرے ساتھ اس کے گھر میں؟ اس نے اس کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے رسل اور رافیل کو بھی مخاطب کیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور چلیں گے، لیکن پہلے اس لڑکی سے پوچھ تو لو کہ یہ کہاں رہتی ہے، اس کا گھر بار ٹھکانہ کہاں ہے۔ ان لوگوں نے جیسے اسے پھنساتے ہوئے کہا تھا۔ اب عربی تو وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ بات کر لیتی، اور یقیناً قازان نے اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کرنی تھی اور نہ ہی کسی کو کرنے دینی تھی۔ میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے، میں یہاں نرسنگ کے لیے آئی ہوں، باقی آپ کو میری ساری انفارمیشن کاؤنٹر پر مل جائے گی۔ اسے پیچھے سے اچانک اس لڑکی کی آواز سنائی دی، تو وہ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، لیکن وہ اس لڑکی ان سب کو اس طرح خود کو دیکھتے پا کر ان لوگوں کی حالت سے لطف اندوز ہوتی ہنسنے لگی تھی۔ کیا ہوا، جھٹکا لگ گیا کیا؟ میں مصری نہیں ہوں بلکہ پاکستانی ہوں، لیکن سچ میں یار تم بہت کیوٹ ہو، کتنی بونگیاں مارتی ہو، مسکراتی رہو، اچھی لگتی ہو، لیکن تم اپنے بھائی کے لیے کسی اور کو ڈھونڈو۔ وہ کیا ہے نا، ابھی میں نے لائف میں بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اسے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ منہ لٹکائے کبھی قازان کو تو کبھی سامنے کہہ کے لگاتے رسل اور رافیل کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی حالت کے مزے لوٹ رہے تھے۔ گھر ماؤنٹ کر ان دونوں کو میں ڈبلیو کے سامنے ڈال دوں گی، یہ دونوں اس قابل ہی نہیں ہیں، انہیں کسی سیکرٹ میں شامل کیا جائے۔ وہ غصے سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، ارے ہم نے کیا کیا، ہم نے تھوڑی نا اسے اردو سکھائی ہے جو تم ہمیں ڈبلیو کے سامنے پھینکو گی۔ مجھے یہ لڑکی اپنے بھائی کے لیے چاہیے، بس بات ختم۔ سنا آپ نے، وہ قازان کو گھورتے ہوئے بولی تھی، اس کی اپنی مرضی بھی تو ہونی چاہیے۔ میری مرضی پوچھی تھی آپ نے؟ اس نے الٹا دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ میرا تمہارا معاملہ الگ ہے، وہ لڑکی میری بھابھی بنے گی، بات ختم۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تمہارے بھائی کی بھی تو مرضی ہونی چاہیے، وہ میری مرضی پر خوش رہیں گے، وہ یقین سے بولی، جبکہ اب قازان کے سارے بہانے ختم ہو چکے تھے۔ لیکن بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کر سکتا تھا۔ تم لوگ جاؤ، آج رات میرے ساتھ، مریم یہیں پر رہے گی۔ شام ہوئی تو اس نے رسل اور رافیل سے کہا تھا، لیکن قازان یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی مریم اکیلی یہاں کیسے؟ ارے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں خطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں نے بچپن میں خود اپنے ہاتھوں سے چپکلی کو مارا تھا۔ ہاں ویسے چپکلی کو مارنا بندے کو مارنے کے برابر تو نہیں ہوتا، لیکن میں نے بہادری دکھائی تھی۔ سب لوگ چیخ رہے تھے، وہاں تمنا آپی کی تو حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن میں نے جوتا اٹھا کر نہ چپکلی کو ایسا مارا کہ بیچاری کی دوسری سانس بھی نہیں آئی۔ ان دونوں کے گھرنے پر وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اب سمجھ میں آیا، قازان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس لیے وہ مریم کو یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ آئی تھنک ہمیں بھی یہیں رہنا چاہیے، لیکن اسپتال سے باہر، کیونکہ اسپتال کے اندر تو پیشنٹ کے ساتھ ایک ہی انسان رہ سکتا ہے، باقی یہاں اندر کا اس کا خیال رکھنے کے لیے مریم ہے، اور بھائی کی ٹینشن ہم نے ہونے نہیں دینی۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تو رسل نے ہاں میں ساتھ لایا تھا، ٹھیک ہے مریم تم یہیں پر رکو قازان کے ساتھ، اس کا خیال رکھو، ہم لوگ یہیں ہیں اسپتال کے بعد، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو قازان کے نمبر سے ہمیں فون کر لینا۔ وہ دونوں اسے کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وہ اب قازان کی میڈیسنز دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی بھی میڈیسن نہیں لینے والا، انہیں واپس رکھ دو، اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں لینے والے، یہ تو بڑی میٹھی ہوتی ہیں، میں نے کھائی ہوئی ہیں، اس نے ایک بوتل اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ میں بچہ نہیں ہوں مریم، اس نے سختی سے کہا۔ کیوں نہیں ہے، اگر میں بچی ہوں تو آپ بھی تو بچے ہوئے نا، کیوٹ کیوٹ سے پیارے پیارے سے بچے۔ وہ اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے بولی تھی، اس طرح کی حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولا، جب اچانک ہی اس نے اپنے لب اس کے گالوں پر رکھ دیے تھے، انداز اتنا بےساختہ تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ اس طرح کی حرکتیں تو آپ کو بہت پسند ہے نا، اب میں نے آپ کو کس کی ہے تو اس کے بدلے آپ کو یہ میڈیسن کھانی پڑے گی۔ وہ جلدی سے دوائی کھولتے ہوئے چمچ میں ڈال کر اس کے لبوں کے پاس لے آئی تھی۔ وہ بنا کسی طرح کی کوئی بھی مزاحمت کے اپنا منہ کھول چکا تھا۔ ارے واہ، آپ تو اچھے بچے بھی ہیں، ہاں اور اب مجھے ایک اور کس چاہیے لپس پر، اس نے فرمائش کرتے ہوئے ایسے ایسے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے بلکہ بڑوں کی بات مانتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ اس شخص پر اسے کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اسپتال میں ہی اس کی حالت خراب کر سکتا تھا۔ مجھے تمہارے بہانے بازیاں اس وقت پسند نہیں آتی جب تم میرے اتنے پاس بیٹھ کر کرتی ہو۔ اس نے اگلے ہی لمحے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اس کا حجاب کھل گیا تھا جب اس کے دوسرے بازو پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔
تاکہ اس کا ہاتھ ہل کر کہیں دوبارہ زخم تازہ نہ کر دے۔ اس کی احتیاط پر وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ نہ تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، نہ ہی میرے ساتھ جڑے اس رشتے کو ٹھیک سے قبول کر پائی ہو، لیکن پھر بھی اتنی احتیاط، اتنی پرواہ میری۔ وہ اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے پورے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرا تھا۔ شوہر کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس نے جیسے وجہ بتائی تھی، جبکہ اس کے بے باک لبوں کی گستاخیوں پر اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اگر پہلے پتہ ہوتا کہ بیویاں اتنی فرما بردار ہوتی ہیں تو یقین مانو میں نے جانے کتنے وقت پہلے شادی کر چکا ہوتا۔ خیر دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، خدمت تو میں اب بھی کروا سکتا ہوں۔ تم سے کیا خیال ہے؟ اسے بیڈ پر اپنے ساتھ لٹاتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ ہم اسپتال میں قائزان، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے بس یہ پتہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، اور تمہیں بس یہی یاد رکھنا ہے۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، جبکہ اس کی سانس کو قطرہ قطرہ پیتے ہوئے وہ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کرتا خود میں الجھا چکا تھا۔ رات تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا جب وہ آہستہ آہستہ اس کا نازک ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹاتا اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کمرے کے دروازے کے باہر سے لاک کر چکا تھا۔ اس کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ اپنے ہاتھ میں الحاجر کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ایک کمرے کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا، جہاں سامنے اسے بیڈ پر وہ وجود لیٹا ہوا نظر آیا تھا۔ اسے یاد تھا تقریباً 2 مہینے پہلے ہی تو وہ اسے اپنی طرف سے موت کے حوالے کر گیا تھا، لیکن وہ زندہ تھا اور اس کے سامنے تھا، اور اسے زندہ دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ دوپہر میں ہی اس کی نظر اس آدمی پر پڑی تھی۔ وہ یہاں اسپتال میں کیوں تھا اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، اور اس وقت وہ آ گیا تھا ساری انفارمیشن لے کر۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا، اور پھر ایک ساتھ نہ جانے کتنے وار کر کے اسے خاموشی سے موت کی نیند سلا دیا۔ اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں پر کافی خون لگ چکا تھا، لیکن اس وقت کوریڈور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی مریم کو دیکھا، اور پھر رسل کو فون کیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر رسل اس کے لیے کپڑے لے کر آ گیا تھا۔ جب تک وہ نہا کر فریش ہوتا وہ اس کے پرانے کپڑے اسپتال کے اس کمرے سے غائب کر چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر پرسکون سا واپس مریم کے ساتھ پاس بیڈ پر آیا تھا۔ مریم گہری نیند میں تھی، اسے اپنی باہوں میں قید کرتا وہ خود کو سکون پہنچاتا آنکھیں موند گیا تھا۔ قائزان اٹھے، باہر پولیس آئی ہوئی ہے، اسپتال میں کسی کا مرڈر ہو گیا، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، باہر اسپتال بھرا ہوا ہے۔ وہ جو ہمارے کمرے سے 3 کمرے چھوڑ کر کمرہ نہیں تھا، وہاں پر رات کو ایک آدمی کا قتل ہوا ہے۔ ہائے بیچارہ، پتہ نہیں کون تھا، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نہ جانے کس نے آدھی رات کو اس کا قتل کر دیا۔ بڑا برا ہوا بیچارے کے ساتھ، کہہ رہے تھے 2 مہینے سے کوما میں تھا، مطلب خود ہی آدھا مرا ہوا تھا، اور کسی نے دنیا سے ہی ہٹا دیا۔ کتنی غلط بات ہے نا، مجھے پہلے ہی زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا، اسے موت کے حوالے کر دیا۔ ویسے جگاتے ہوئے اس کے سر پر بیٹھی اسے مسلسل بتائی جا رہی تھی۔ قائزان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر انگڑائی لینے کے لیے بازو کھولنے چاہے۔ رک جائیں مسٹر باڈی بلڈر، ہاتھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا 9 ٹانکے پھر سے کھول جائیں۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا نا ہلنے جلنے سے، لیکن آپ کو کون سمجھائے، پتہ نہیں اتنا ایکشن مار کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ رکیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، ہم نے بالکل بھی ہاتھ یوز نہیں کرنا۔ ایسا کرتی ہوں، پہلے پانی لے آتی ہوں، آپ کا منہ ہاتھ دھلوا دیتی ہوں، برش بھی یہیں کر لیجیے، یہ نہ ہو واش روم میں پانی دے کر فری ہو جائیں اور پھر نہانے کے لیے آپ کی باڈی کے جراثیم ناچ گانا شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا جب تک ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے پانی میں بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا، وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے واش روم سے پانی کا باؤل بھر کر لائی تھی۔ حالانکہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ نہ صرف رات کو پانی کا کھل کر استعمال کر چکا ہے بلکہ ایک آدھ شاور بھی لے چکا ہے تو یقیناً اس نے اچھا خاصا شور مچانا تھا، لیکن اس کو بتاتا ہی کون، وہ تو بالکل بھی نہیں بتانے والا تھا۔ وہ سوچ کر اپنی ہنسی چھپا گیا۔ 1 منٹ، یہ آپ کے کپڑے چینج کیسے ہوئے؟ کل تو آپ نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی نا، تو یہ بلیک کلر کی کیسے آئی آپ کے جسم پر؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے سے پوچھنے لگی تھی۔ یہی پہنی ہوئی تھی کل کی جانم، تم پتہ نہیں کیا نوٹ کرتے رہتی ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ تمہارے شوہر نے کون سے کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے؟ وولٹا اس پر بات بناتے ہوئے بولا تو وہ کنفیوز ہو گئے۔ اسے یاد تھا کہ اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہے، کل ڈاکٹر نے کہا تھا اسے ہاسپٹل کا ڈریس چینج کرنا ہوگا، جس پر اس نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہیں، اور اس کے مطابق اس نے کل وائٹ کلر کی ہی شرٹ پہن رکھی تھی، اور اب اس نے بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کیا وہ سچ میں کچھ بھول گئی تھی؟ یہ شاید یہ وہی تھی جو کہہ رہا تھا۔ اب شرٹ کو ہی سوچتی رہو گی یا کچھ کھانے کے لیے بھی دو گی؟ یار بہت بھوک لگی ہوئی ہے، وہ برش کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ فوراً ہاں میں سر لاتی اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی بیڈ پر لے آئی تھی۔ رسل سے پوچھو کب تک نکلنا ہے؟ میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتا۔ ایک بائٹ خود لیتے ہوئے اس نے دوسرا بائٹ مریم کے منہ میں دیا تھا۔ آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ کو یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ ڈاکٹر آ کر چیک اپ کرے گا، اس کے بعد فیصلہ میں کروں گی کہ آپ کو یہاں رہنا ہے یا جانا ہے۔
اب آرام سے آپ ناشتہ کریں بنا کوئی بھی بات کیے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حکم سنایا تھا، جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھتا خود ناشتہ کرتے ہوئے اسے بھی ناشتہ کروانے لگا۔ وہ حکم بہت چلاتی تھی اور اس کا حکم چلانا اسے بہت پسند تھا۔ شکر ہے آپ دونوں آ گئے، یہ تو میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، میری کسی بات میں ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ رسل اور رافیل کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ وہ پہلی دفعہ خوش ہوئی تھی۔ کیا یہ تمہاری نہیں سنتا؟ مرم بی بی، اگر یہ تمہاری نہیں سنتا تو یہ دنیا میں کسی کی نہیں سنتا۔ تمہیں پتہ ہے قائدان کے سامنے اگر کوئی فضول بکواس کرے تو وہ اس کا کیا حال کرتا ہے، لیکن تمہاری ساری فضولیات وہ خوشی سے سنتا ہے، اور تم کہتی ہو وہ تمہاری بات نہیں سنتا۔ رافیل نے اس کی بات کو کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا۔ فضول مت بولو رافیل، بولو مرم، تم کیا کہنا چاہتی تھی؟ رسل اسے ٹوکتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ مرم کی شکل سے لگ رہا تھا وہ ان دونوں کو کوئی خاص بات بتانا چاہتی تھی۔ ہاں ان کو چھوڑو، یہ تو ویسے فضول ہی بولتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے نا یہاں پر 3 کمرے چھوڑ کر مرڈر ہوا ہے۔ ایک آدمی یہاں 2 مہینے سے کوما میں تھا اور رات کو کسی نے اسے جان سے مار ڈالا۔ پتہ نہیں بیچارہ کون تھا، بیچارے کی فیملی ہوگی، گھر والے ہوں گے، پتہ نہیں ان لوگوں کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ نہیں، کہ جس ایسی امید پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی نہ کبھی ان کو ہوش آ جائے گا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ بڑے افسوس سے ان دونوں کو بتا رہی تھی، جبکہ رسل نے ایک نظر قائدان کو دیکھا جو سارے قصے سے کافی اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہیں یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ میرا مطلب ہے تم تو کمرے سے باہر نکلتی نہیں، تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی مرڈر وغیرہ ہوا ہے؟ رسل اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ارے وہ نرس ہے نا تو شیبہ، اس نے آ کر بتایا تھا، وہی کہہ رہی تھی مجھے کہ اپنا خیال رکھنا، کتنے برے حالات آ گئے ہیں، اسپتال میں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، اور پتہ ہے رات کو CCTV کیمرہ بھی بند ہو گیا تھا جب اس آدمی نے قتل کیا تھا، بہت پلاننگ سے کیا تھا۔ کیا لگتا ہے یہ پکڑا جائے گا یا نہیں؟ اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں، آپ پولیس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کب تک قاتل کو پکڑ پاتے ہیں، یا پکڑ بھی پاتے ہیں یا نہیں۔ ویسے اچھا ہی ہوا وہ آدمی مر گیا، میں نے سنا ہے ریپسٹ تھا، اس نے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر تو بہت اچھا ہوا کہ مر گیا وہ قاتل، جو کوئی بھی ہوگا میں تو اس کو ویل ڈن کہوں گی، اور اگر وہ پکڑا گیا اور میں اس کو چھڑوا پائی تو میں کہوں گی جاؤ چلے جاؤ، ایسے انسان کو تو کبھی بھی پولیس کے ہاتھ نہیں چڑھنا چاہیے۔ پولیس والے کیا کریں گے؟ جب وہ ریپس کا کچھ نہیں کر سکے تو اس آدمی کا کیا ہی کر لیں گے؟ وہ اچانک اپنے بیان بدل چکی تھی۔ جب اس کے اچانک بدلنے پر قائدان تو ہنسا ہی، رسل اور رافیل کی بھی ہنسی نکل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس آدمی کی موت پر افسوس کر رہی تھی اور اب خوش ہو رہی تھی۔ ہاں وہ ریپس تھا، سننے میں آیا کہ اس نے 17 سالہ لڑکی کا ریپ کیا تھا اور پھر اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیے تھے۔ ایسے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، رافیل نے تفصیل سے بتایا، جبکہ وہ اب اٹھ کر قائدان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو قاتل کے خلاف ہو رہی تھی، اب وہ قاتل کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جبکہ وہ پہلے بھی خاموشی سے اس کی بونگیاں سنتا رہا تھا، اور اب بھی سن رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ آخر اسے ڈسچارج کر ہی گیا تھا۔ نصیر کا تو کوئی ارادہ نہ تھا اسے بخشنے کا، لیکن اس کے گھورنے کا تھوڑا سا اثر نصیر نے لے لیا تھا، اور پھر جب اس نے اپنا چاقو دکھایا تھا اس نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے مرم سے تیاری کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو آج ہی شام کی فلائٹ سے ترکی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اب اس کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے انجم کو جواب دینا تھا، اس کے مجرموں کو ختم کرنا تھا، اس کا عبرتناک انجام دکھانا تھا۔ مرم نے کہا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ کہیں نہیں جائے گی، لیکن اس وقت وہ اس کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے کہہ دیا تیاری کرو، اور بائی ڈبلیو کے پاس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ پیکنگ کر چکی تھی، وہ سارا کام ختم کر چکی تھی۔ ڈبلیو خیال رکھنے کہہ کر وہ شام میں اسے لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ وہ سارا سے خاموشی رہی اور اسی خاموشی اسے سمجھ نہ آئی تھی۔ اس نے اس پر نہ تو غصہ کیا تھا اور نہ ہی سختی، تو وہ خاموش کیوں تھی؟ اس کے بلانے پر بھی ہاں نہ میں ہی جواب دے رہی تھی۔ اسے مرم کا یہ انداز سمجھ نہ آیا۔ کیا بات ہے مرم، تم خاموش کیوں ہو؟ اچانک سے کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم تو ترکی جانے پر خوش تھی، تو اب اچانک کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جہاز میں بیٹھا اسے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ناراض ہوں، مجھ سے بات نہ کریں، میرا بالکل دل نہیں کر رہا آپ سے بات کرنے کا، مجھے مت بلائیں آپ۔ وہ منہ بسور کا چہرہ پھیر گئی۔ لیکن کیوں؟ یہ بھی تو بتاؤ نا، ایسا بھی کیا ہو گیا جس کی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی، قائدان کا آدمی کسی کے اس طرح کے نخرے اٹھا رہا تھا، اور وہ بھی ماتھے پر شکن لائے بنا۔ اسے یاد تھا وہ ایسے لوگوں کو کیا حال کرتا تھا جو اسے نخرے دکھاتے تھے، لیکن یہاں اور وہاں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہاں اس کی زندگی کا سب سے خاص انسان تھا جس کے سامنے دنیا کی ہر خوشی بیکار تھی۔ وہ اس کی زندگی تھی اور اس کی زندگی اس سے ناراض تھی۔ بیبی بتاؤ نا کیوں ناراض ہو؟ ایسے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، اس طرح سے ناراض رہ کر تو تمہیں ناراضگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے میری بات نہیں مانی اور حکم چلایا۔ وہ اسے دیکھ کر بولتی چہرہ پھیر گئی تھی۔ کون سی بات نہیں مانی بیبی، اور کون سا حکم چلایا میں نے؟ تم پر حکومت اور تم کرتی ہو مجھ پر۔
وہ پریشان سے کہنے لگا ہاں وہ تو میں کرتی ہوں اور آگے بھی میں نے ہی کرنی ہے، بٹ میں نے آپ سے بولا کہ ہم ترکی نہیں جا رہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے تک، تو آپ نے کہا تیاری کرو اور باہر نکل گئے۔ سو روڈ اور ناراضگی سے کہتی بالکل بچی لگی تھی۔ ہاں کیونکہ آج کی ہماری فلائٹ تھی بیبی، وہ صفائی پیش کر رہا تھا۔ ہاں تو آپ کو ایسے کہنا تھا نا کہ مرم جانا ایسا ممکن نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے، فلائٹ ہے آج ہی جانا ہے، تیاری کرو۔ کیا ہوتا وہ بھی اتنا کھڑوس انداز میں، آپ نے برے طریقے سے بات کی میرے ساتھ، میں نہیں بولتی آپ سے، اگر لاڈ سے ہمیشہ بات نہیں کر سکتے تو ابھی بھی مت کرو۔ میری چھوٹی امی کبھی مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے ایسے بھی بات کرے برا نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھیں، ابا بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر وہ شروع میں کچھ اور ہوتے اور بعد میں کچھ اور تو برا لگتا، لیکن نہیں لگتا کیونکہ وہ شروع سے ایسے ہی ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے یہ پیار محبت صرف شروع میں کرنی ہے تو بتا دیں، مجھے فضول میں کوئی امید تو نہ رکھوں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے گا، میرے لاڈ اٹھائے گا۔ وہ بولے جا رہی تھی جب وہ حیران سا سن رہا تھا، اور شاید نہ جانے اس نے کتنی دیر بولتے رہنا تھا، جب اچانک اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر لیا۔ مریم قیزان کاظمی کی شہزادی ہے، جس کے لاڈ اٹھانا، جس کے نخرے اٹھانا قیزان کاظمی خود پر فرض سمجھتا ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ساری زندگی تمہارے لاڈ ایسے ہی اٹھاؤں گا۔ باقی آج شام کے لیے بقول تمہارے میں نے تم سے روڈ بات کی تو اس کے لیے آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ معاف کیا، اب ہاتھ پیچھے ہٹائیں، جہاز میں بھی رومانس سوج جائے انہیں تو۔ وہ اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی تو وہ ذرا سا مسکرا کر اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں قید کر گیا، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ ہائے اللہ جی، ماشاء اللہ کتنا پیارا ایئرپورٹ ہے، یہ تو مصر کے ایئرپورٹ سے بھی بڑا ہے۔ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتی اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں یہ ترکی کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، لیکن اس میں اتنا ایکسائٹیڈ ہونے والی بات نہیں، ایئرپورٹ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کے گرد اپنے پاؤں کا آثار بناتے ہوئے وہ اسے پروٹیکٹ کرتے ہوئے بولا، ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہر چیز میں انسان کو اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، جو چیز تعریف کے قابل ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے مسٹر قیزان کاظمی۔ ہر یہ بات بھی میں کس کے سامنے بول رہی ہوں، جو انسان ہر وقت دوسروں کو کاٹنے کے پیچھے لگا رہے، اس کو خوبصورتی کا کیا ہی پتہ۔ وہ جیسے خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے ہوئے بولی تو قیزان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے جانے من، کیونکہ مجھے میری بیوی کے علاوہ کوئی بھی اتنا خاص خوبصورت لگتا ہی نہیں کہ میں اس کی تعریف کروں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی بیوی کے علاوہ آگے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے، دنیا میں اور بھی بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن اگر میری نظر میری بیوی سے ہٹتی ہی نہ ہو تو میں کیا کروں۔ وہ جیسے اسے لاجواب کر دینے کو تھا، ایسی بھی کوئی حور پری نہیں ہے آپ کی بیوی۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی، حد ہے، میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے ذرا سختی سے کہا تھا۔ میں تو بولوں گی خلاف کیا کر لیں گے آپ؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے سے سوال جواب کرنے لگی، جبکہ وہ آگے پیچھے کیب کے لیے نظریں دوڑا رہا تھا۔ میری مجال کہ میں کچھ کر پاؤں۔ ایک کیب کو ہاتھ دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کیب تک آیا تھا۔ میرے سے بحث مت کیا کریں آپ، یا پتہ ہے میرا مقابلہ نہیں کر سکتے باتوں میں۔ تو اس کے گاڑی کھولنے پر وہ اندر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، حکم ملکہ عالیہ، اس کے بعد گستاخی نہیں ہوگی۔ وہ سر کو خم دیتا اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جب اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسی، لیکن نقاب کے پیچھے وہ صرف اس کی ہنستی ہوئی آنکھیں ہی دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مریم بیبی تم ان محترمہ کے ساتھ روم میں جاؤ، تب تک میں ضروری فون کال کر کے آتا ہوں۔ ویسے ہوٹل کے ورکر کے ساتھ کمرے میں بھیجتے ہوئے خود اپنا موبائل فون لے کر ایک سائڈ پر آ گیا تھا، جبکہ مریم تو ایکسائٹیڈ سی اس عورت کے ساتھ کمرے کی طرف جانے لگی تھی، کیونکہ جتنا یہ ہوٹل خوبصورت تھا یقیناً اس کا کمرہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہونے والا تھا۔ وہ اسے بھیج کر خود خوشی خوشی کمرے کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ قیزان ہوٹل سے باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً اسے رسل اور رافیل کو خیر خیریت سے یہاں پہنچنے کی انفارمیشن دینی تھی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے انجان نمبر چاند میں نہ آنے پر فون اٹینڈ کرتے ہی سوال کیا گیا۔ وعلیکم السلام مظہر پاشا، کیسے ہو؟ کون بات کر رہا ہے؟ سوال دوبارہ کیا گیا۔ ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں کون ہوں؟ تو تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے، تمہاری موت تمہارے بے حد قریب ہے، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ بھی اتنے بڑے بڑے بول۔ تو جو کوئی بھی ہو، مجھ سے واقف نہیں ہو بچے۔ مظہر پاشا صرف ایک نام نہیں، لوگوں کی جیتی جاگتی موت ہے۔ لگتا ہے تمہیں مرنے کا شوق چڑھا ہے، لیکن میں تمہیں بس اتنا ہی کہوں گا، کسی گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کر لو، کیونکہ اگر مظہر پاشا نے تمہیں موت دی تو دوسری دفعہ جنم لینے کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں۔ وہ تو تمہیں وقت بتائے گا مظہر پاشا۔ فی الحال اتنا جان لو کہ قیزان کاظمی کی نظر ہے تم پر۔ بہت جلدی آ رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے 6 چمچوں کی لاشیں تم تک پہنچانی ہیں۔ تاریخ لکھ لو آج کی، اگلے 15 دن کے بعد تمہاری موت تمہارے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف یقیناً کھلبلی مچ چکی ہوگی۔ وہ آدمی اب اس کی انفارمیشن نکالنے کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، لیکن قیزان اپنے بارے میں دوسرے انسان کو اتنی ہی انفارمیشن دیتا تھا جتنی وہ دینا چاہتا تھا۔
فون اپنی جیب میں ڈالنے کے بجائے اس نے رسل کو فون کیا تھا۔ السلام علیکم فیضان، تم خیر خیریت سے پہنچ گئے نا؟ وہاں میں نے ہوٹل روم بک کروا دیا، تم لوگوں کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور کیب والا بھی ایئرپورٹ پر تمہیں مل جائے گا۔ رسل نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ ریلیکس میرے بھائی، میں ہوٹل پہنچ چکا ہوں، یہاں ہوٹل کا کمرہ پہلے سے ہی بک ہے اور کیب بھی ہمیں لینے کے لیے وقت پر پہنچ گئی تھی۔ تم لوگ بھی سعودیہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرو، اور ہاں ڈبلیو کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے اس نے سوچا تھا وہ ڈبلیو کو گھر پر ہی رہنے دے گا، لیکن اب اس نے سوچا وہ ڈبلیو کو اس کے ساتھ ہی سعودیہ بھیج دے گا۔ ترکی میں اس کے کوئی ذرائع نہ تھے اور نہ ہی وہ اپنی پرائیویٹ جیٹ کا استعمال ترکی آنے جانے کے لیے کرتا تھا، لیکن سعودیہ سے مصر اور مصر سے کسی بھی عربی ممالک جانے کے لیے وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ کا استعمال کرتا تھا، جو اس نے صرف اور صرف ڈبلیو کے لیے ہی لے کر رکھا ہوا تھا، تاکہ وہ اسے ہر طرف اپنے ساتھ لے کر جا سکے۔ یہاں اس کے ساتھ ڈبلیو نہیں آ سکتا تھا کیونکہ مریم اس سے خوفزدہ رہتی تھی، اور باقی کام کے لیے اس نے رسل اور رافیل کو کہیں اور بھیجنا تھا، ورنہ جب بھی وہ ملک سے باہر جاتا تھا تو ڈبلیو کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، لیکن یہاں اس کا خیال رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لیکن اسے اپنے دوستوں پر پورا یقین تھا، لیکن وہ خود سے زیادہ اس کے بچے کا خیال رکھنے والے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بالکل بے فکر ہو کر اپنا کام کرو، انشاءاللہ یہاں ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ اور اس نے یقین دلایا۔ جب فون بند کرتے ہوئے فیضان کی نظر سامنے پھولوں کی شاپ پر گئی، پہلے وہ کمرے میں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، پھر خیال آیا اپنی پھولوں جیسی بیوی کے لیے خوبصورت سا پھول تو وہ لے ہی سکتا ہے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے کمرے میں خاموشی سے محسوس ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی لیکن نائٹ بلب روشن تھا، اور نائٹ بلب کی روشنی میں وہ اپنی بیوی کو خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے لائٹ آن کرتا وہ اس کے قریب آیا تو دیکھا وہ گہری نیند میں اتر چکی ہے۔ یقیناً اتنے لمبے سفر نے اس کو تھکا دیا ہوگا، لیکن وہ سو نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اسے یہاں سونے کے لیے نہیں بلکہ ہنی مون منانے کے لیے لے کر آیا تھا، اور اگر وہ اس وقت سو گئی تو وہ رات کو اپنا کام کس طرح سے کرے گا۔ سوری مریم بیبی، میں یہاں صرف ہنی مون کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنا ضروری کام کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، اور ابھی میں نے تمہیں سونے دیا تو رات کو تم نے مجھے بہت تنگ کرنا ہے، پھر وہ اپنے کام کو وقت پر مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ اور فیضان کاظمی اپنے کام وقت پر کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر جا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے اسے تھوڑی دیر میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس کھینچ چکا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے سوتی ہوئی بیوی کو تنگ کرنے کا؟ وہ جو ابھی نیند میں گئی تھی، خمار آلود نگاہیں کھول جائے اس کی بے باکیوں کو اپنے جسم پر محسوس کرتی اٹھ کر پوچھنے لگی، یہ فیضان کاظمی کا طریقہ، اور ویسے اسے رومانٹک طریقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گرا چکا تھا۔ مجھے بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے فیضان، میں ابھی کے لیے سو جاؤں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، تم نہیں سو سکتی، اور ویسے بھی شوہر جاگ رہو اور بیوی سوتی رہے، یہ کہاں کی فرما برداری ہے؟ بقول تمہارے تم میری بہت فرما بردار بیوی ہو۔ وہ اسے اس کی پرانی باتیں یاد دلاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ اپنی بیوی پر اتنا بڑا ظلم کریں گے؟ اس کے بے باک لبوں کا لمس اتنی گردن پر جا بکھرتا محسوس کرتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی۔ ہاں میں بڑی خوشی سے اپنی بیوی پر یہ ظلم کروں گا، اور یہ ظلم کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی ظالم والی فیلنگ نہیں آئے گی بلکہ ایک رومانٹک شوہر والی فیلنگ آئے گی۔ اب نو مور آرگیومنٹس، آپ بالکل بھی اچھے ہسبینڈ نہیں ہیں۔ اپنے کندھے سے شرٹ سے رکھتے محسوس کر کے وہ بے بسی سے بولی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے سکون سے اس الزام کو قبول کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے بے باک لبوں کا لمس چھوڑا تھا، اور وہ پوری طرح بے بس ہوتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ سونے کی تیاریاں پکڑ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے سر پر سوار ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے بڑی معصومیت سے کہا تھا۔ تم یہاں سونے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں سونے کے لیے نہیں آئے بیوی، اس لیے جاگو اور اٹھ کر ذرا اس کھڑکی کا نظارہ تو لو، دیکھو کتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنا خوبصورت نظارہ ہے، اور تم نے اپنے شوہر کے لائے ہوئے اس خوبصورت گلاب کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ بڑا ظلم ڈھایا ہے تم نے اس معصوم پر۔ اس اور رنگ کا گلاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ بہت بہت شکریہ، لیکن اس پر میں نے اتنا ظلم نہیں ڈھایا جتنا آپ مجھ پر ڈھا رہے ہیں۔ آپ مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ مجھے سونے دیں، پھر جاگ کرنا۔ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں گی۔ ویسے لالچ دے رہی تھی، مجھے تمہاری وہ بڑی مزے والی بات نہیں سنی، لیکن تم سو نہیں سکتی جب تک میں جاگ رہا ہوں، تب تک تمہیں بھی جاگنا ہوگا۔ اس کی گود میں سر رکھتے اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ اب اگر خود کو نیند نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دوسرے کو بھی نہ سونے دیا جائے۔ دیکھیں میں نے کتنے پیار سے آپ کی خواہشوں کا احترام کیا ہے، اب آپ کو میری نیند کا خیال کرنا چاہیے نا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اسے کیا کہتا، اسے وہ خود مجبور تھا۔ اپنے بھائی سے بات کرو گی؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ میں جب سو کر اٹھوں گی تب بات کروں گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، اس نے دھمکی دی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں مدت بڑھا لوں گی۔ میرے شوہر کو پٹانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اس نے جیسے راز فاش کیا تھا۔ اچھا جی، بڑا یقین ہے اپنے شوہر پر؟
اس کی گود میں اپنا ساتھ سیدھا کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے فوکس میں لے چکا تھا۔ ہے تو ہے، میرے شوہر بڑے اچھے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں، کبھی میری کسی بات سے اختلاف نہیں کرتے۔ وہ اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے مسکے لگا رہی تھی۔ ہاں ہاں جانتا ہوں میں، ایسا بھی کوئی 30 مار خان نہیں ہے تمہارا شوہر، وہ ناک سے مکھی اڑاتا بولا۔ خبردار، میں اپنے شوہر کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی، وہ سختی سے بولی۔ مت سنو، کان بند کر لو، مشورہ دیا گیا۔ آپ اپنا منہ نہ بند کیجیے گا۔ اس نے غصے سے گھورا۔ منہ کیوں بند کروں؟ تمہارے شوہر کی تعریفیں کر رہا ہوں، سنو۔ آخر تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے تمہارے شوہر کتنا پانی میں ہے۔ میرے شوہر کیسے ہیں کیسے نہیں، مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ پورے 17 دن کا ساتھ ہے میرا ان کا، اس نے اتراتے ہوئے کہا۔ 17 دن نہ ہو گئے، 17 سال ہو گئے کہ سب کچھ جانتی ہو، اب بحث کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو، وہ کچھ یاد دلاتے ہوئے بولی۔ میں نے بھی منع کیا تھا میرے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کرنا میرے سامنے، لیکن میں تو آپ کی ہی۔ بس آگے سے بحث مت کیا کرو، جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، بہت پیارا موسم ہو رہا ہے، واک کریں گے۔ وہ پلان بناتے ہوئے بولا۔ میں کسی آرے گارے کے ساتھ نہیں جاتی کہیں بھی باہر، مجھے صرف اپنے شوہر کے ساتھ آؤٹنگ کرنا پسند ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اور میں کون ہوں؟ وہ سیدھا ہو کر اس سے سوال کرنے لگا۔ ہوں گے کوئی بھی، ویسے مجھے کیا؟ ویسے تھوڑی دیر پہلے تو آپ میرے شوہر کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اب جیسے انسان کے ساتھ تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ڈارلنگ، تم چاہتی ہو میں تمہیں خود واش روم میں لے جاؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں شاور دوں اور پھر چینج کروا کے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جاؤں؟ اس نے بڑا بے ساختہ سے سوال پوچھا تھا اور وہ اس کی طرف سے کسی اچھے جواب کی منتظر تھی۔ استغفراللہ، اپنی نیت مجھ پر مت تھوپیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا اور نہ ہی کبھی سوچ سکتی ہوں۔ ایسی سوچ صرف آپ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس نے بڑی تیزی سے کہا تھا۔ ہاں، ایسی سوچ صرف میری ہی ہو سکتی ہے اور اب میری سوچ پر عمل کرنے والا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اچانک بیڈ سے اٹھ کر اسے ایک جھٹکے میں اپنے کندھے پر ڈال کر واش روم کی طرف لے گیا تھا، جبکہ وہ نہیں کرتی رہ گئی، لیکن اس کی نہیں کو سن ہی کون رہا تھا۔ گائز پلیز نہیں نا، باہر جائیں پلیز، وہ اسے روک رہی تھی جب وہ اپنی شرٹ اتارتا سائڈ پر پھینک کر اس کے قریب آیا تھا۔ ہاں ڈارلنگ، وہ اس کا دوپٹہ گردن سے الگ کر کے پانی کھول چکا تھا۔ آپ؟ ہاں میں۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، خفا ہو جاؤں گی، وہ دھمکی دیتے ہوئے اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میں منا لوں گا، اس چھوٹی سی بیوی کو منانا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس بڑے سے شوہر کو خفا کر کے پچھتاؤ گی تم۔ کہہ دیا سو کہہ دیا، قائزان کا آدمی اپنی بات سے بدلتا نہیں۔ اس کے ہاتھ پیچھے اس کی ڈوریوں میں الجھ رہے تھے جب وہ اس کی بے باک حرکتوں پہ بری طرح سمٹی جا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ کندھے سے اپنی شرٹ سے رکھتی محسوس کر کے وہ مزید معصومیت پر اترائی تھی۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میرے پیچھے ہٹنے کے چانسز ہیں؟ اپنے بھیگے ہوئے لب اس کی گردن پر رکھتے ہوئے وہ بے باک انداز میں سوال کر رہا تھا، جب اچانک ہی اس نے اس کا رخ موڑ کر دیوار کی طرف کرتے ہوئے اس کی گردن سے سارے بال ہٹا کر آگے کی طرف کیے تھے، اور اب وہ اس کی ایک ڈوری پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے لمب سے روشناس کروا رہا تھا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ اس کی پوری نازک مرمری کمر پر سفر کر رہے تھے، جب وہ اس کی بے باکیوں پر بے بسی سے دیوار کا سہارا لیتی خاموش کھڑی تھی، جب اچانک اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے اس کے لبوں پر نہ جانے کتنے بو سے دے چکا تھا۔ اس کے لبوں کا جام پیتے ہوئے وہ اسے اپنی سخت گرفت میں قید کرتا جا رہا تھا۔ انداز اس کا ویسا ہی تھا جیسا اکثر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اس کی سخت پناہوں میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ اس کا سخت نرم کوئی بھی انداز اسے برا نہیں لگتا تھا، بس وہ خود پر اس کا حق سمجھتی تھی۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے وہ باہر لے کر آیا۔ وہ آرام سے باتھ روب میں خود کو چھپاتے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جس کے لیے کوئی اچھے سے کپڑے نکال رہا تھا۔ کوئی بھی نکال دیں، پہننا تو میں نے گاؤن ہی ہے اس کے اوپر۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اسے لے کر باہر جا رہا ہے اور وہ ڈنر کر کے واپس آنے والے ہیں۔ اس دفعہ اس نے آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اپنی بات کا پکا تھا۔ وہ اسے سونے تو ہرگز نہیں دینے والا تھا، تو فضول میں ضد لگانا بیکار تھا، اور وہ اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ویسے بھی وہ اس کی نیند اڑانے میں کامیاب رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے نہلانے کے بعد اب نیند نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ نیند اس کے پاس تو کیا دور دور تک بھی کہیں نہ تھی۔ وہ اپنی مرضی سے کپڑے نکال آیا تھا جو اس نے خاموشی سے پہن لیے تھے، جبکہ وہ اب اس کا گاؤن نکال رہا تھا۔ وہ ویسے تو اب اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی، لیکن بظاہر کافی نخرے دکھا رہی تھی۔ اس پر یہ بات ثابت بھی تو کرنا تھا نا کہ اس کی نیند خراب ہوئی ہے، اور وہ اس پر احسان کر کے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوئی ہے۔ عجیب زبردستی ہے، اگر بندہ نہیں آنا چاہتا گھومنے کے لیے تو اس طرح زبردستی نہیں کرنی چاہیے نا۔ دیکھیں میری حالت، نیند سے میرا برا حال ہو رہا ہے اور آپ کو گھومنے پھرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ ذرا احساس نہیں ہے معصوم بیوی کا؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ جب اسے کہاں لے کر جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اب پہلے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں؟ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھی، جیسے ابھی گم ہو جائے گی۔ ہاں، زیادہ نہیں، بس 1-2 بار ہی آیا ہوں،
کام کے سلسلے میں آیا تھا، ہانی مون پر تو پہلی بار ہی آیا ہوں، لیکن میری بیوی بہت بورنگ ہے۔ میں کدھر سے بورنگ لگ رہی ہوں آپ کو؟ میں تو اتنی اچھی ہوں۔ آپ کو تو شکرانے کی نفل ادا کرنی چاہیے کہ آپ کو اتنی اچھی بیوی ملی ہے جو آپ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتی ہے، اور آپ ہیں کہ میری قدر ہی نہیں کرتے۔ ہاں تو بیبی بتاؤ نا مجھے، اس گور نایاب کی قدر کس طرح سے کریں؟ تمہاری سوچ سے زیادہ قدر کروں گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ وہیں رکا تھا۔ سامنے بہت بڑا سمندر تھا جہاں لوگوں کی کافی چہل پہل تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہم پبلک پلیس پر ہیں، اس طرح سے یہاں پہ یہ سب کچھ الاؤڈ نہیں ہے۔ اس نے اپنے پاس سے ہی قانون بنا لیا تھا۔ آزاد خیال ملک ہے بیبی، یہاں سب کچھ الاؤ ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے پردے سے کور اس کے لبوں پر بوسہ دے گیا تھا۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، کتنی نیت خراب ہے آپ کی۔ کہیں پر تو اپنے ٹھرکی جذباتوں پر کنٹرول کریں۔ آپ جیسے نہیں ہوتے گینگسٹرز، آپ تو گینگسٹر کا نام ڈبو رہے ہو۔ وہ افسوس کرتی ہوئی بولی تو وہ کھل کر ہنسا۔ کیسے ہوتے ہیں گینگسٹر؟ بتاؤ مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم تو کافی زیادہ انفارمیشن رکھتی ہو عام گینگسٹرز کے بارے میں، تو بتاؤ مجھے گینگسٹرز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ آپ کے جیسے تو بالکل بھی نہیں ہوتے۔ اب ہٹے مسٹر ٹھرکی کا عزمی، مجھے وہ سمندر دیکھنے جانا ہے۔ اس نے سامنے پانی کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ وہاں میں سارے رہتا اسے لیے سمندر کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا جب نظر سامنے کی طرف کوئی اسکول کی بچیوں پر گئی تھی۔ وہ تقریباً 6-7 لڑکیاں تھیں اور سب کی عمر 14 سے 15 سال کے بیچ تھی۔ یقیناً اسکول ختم کر کے وہ یہاں انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اسے مظہر پاشا کی یاد آئی تھی۔ یہی بچیاں اس کا ٹارگٹ تھیں۔ تقریباً 13 سے 16 سال کے بیچ کی لڑکیوں کو وہ کڈنیپ کر کے برباد کرتا تھا۔ ایسی ہی لڑکیاں اس کے کلائنٹس کو سب سے زیادہ پسند آتی تھیں۔ ان کا استعمال اس کے کام میں سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ ارے کدھر گم ہو گئے ہیں؟ میں کب سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ اور دیکھیں کیا عجیب سی چیز کھا رہے ہیں سب، مجھے بھی کھانی ہے۔ اس نے سامنے ایک آدمی کو سمندر کے کنارے کھڑے دیکھا۔ اس کے پاس ایک بڑی سی تھالی تھی جس میں کچھ عجیب سا تھا جو وہ سب کو کھانے کے لیے دے رہا تھا، جس کی وہ لوگ پیمنٹ کر رہے تھے۔ بہت تیز مرچی ہوتی ہے اس میں، اس نے اسے پاس لے جاتے ہوئے پہلے ہی کہا تھا۔ ارے میں خود تیکھی مرچی ہوں، یہ مرچی میرے سامنے کیا چیز ہے؟ اس نے خود کو کمپلیمنٹ دیتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ وہ اپنا نقاب چہرے سے اتارتے ہوئے اس کے پیچھے ہو گئی تھی، جب وہ اس کے سامنے آتا پوری طرح سے کور کر چکا تھا۔ تم سچ میں تیکھی مرچی ہی ہو؟ اس نے آدمی کو اشارہ کیا تھا، کیونکہ وہ فوراً اس کے لیے وہ چیز بنانے لگا تھا۔ ہائے مرچی، اس میں تو سچی بہت تیز مرچ ہے، وہ کھاتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا، اور اس کے کندھے اٹکانے پر اس نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا، اور پھر ایسے کھانے لگی جیسے مرچی نام کی بھی اس میں نہ ہو۔ مذاق کر رہی ہوں، بالکل بھی تیز مرچی نہیں ہے۔ املی کی چٹنی ہے اور یہ ساتھ میں پتہ نہیں کون سی چیز ہے، لیکن اس میں بالکل بھی تیز مرچ نہیں ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس نے اسے کھلانے کی کوشش کی تھی، جس پر اس نے فوراً انکار کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکیاں مرچی سے پانی پر پانی پیے جا رہی تھی۔ ارے لگتا ہے ترکی کے لوگ نا بہت کمزور دل کے ہوتے ہیں، اتنی مرچی نہیں ہے، یہ فضول میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس نے اسے دیکھ کر کہا تھا تاکہ وہ کھا لے، لیکن قائزان کا انکار اب بھی قائم تھا۔ میرے گلے میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی اسے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ڈنر کر کے واپس آئے تھے، راستے میں اچانک اسے گلے میں درد ہونے لگا تو وہ اسے پاس ہی ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، جہاں ڈاکٹر نے کہا کہ بہت تیز مرچی کھانے کی وجہ سے اس کے گلے میں زخم ہو گئے ہیں۔ جان، یہ جو تم نے وہ کھایا نا اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں منع بھی کر رہا تھا، تمہیں سننی چاہیے تھی میری بات۔ ارے آپ مجھے کہاں منع کر رہے تھے؟ آپ تو اس آدمی کو اور پیسے دے رہے تھے۔ اب میں نے آپ کے پیسے ویسٹ تھوڑی نہ ہونے دینے تھے، میں تو پیسے حلال کرنے کے چکر میں تھی۔ وہ خود کو پنکھا جلاتی دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جب وہ اس کی بالکل پاس بیٹھا بار بار اس کے گلے کو چھو رہا تھا۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ اس نے پوچھا تھا، جس پر اس نے فوراً نفی مسائل لایا اور ساتھ میں پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے سو جانا چاہیے، میں تھوڑی دیر سو لوں گی نا تو بہتر محسوس کروں گی۔ پتہ نہیں کون سی عجیب و غریب سی چیز کھا لی ہے میں نے۔ آئندہ ہم یہاں اسٹریٹ فوڈ سے کچھ نہیں کھائیں گے، کیا پتہ کون سی چیز سے ہم بیمار پڑ جائیں۔ ایک تو ہم پاکستانی لوگ بھی نا کتنے نازک ہوتے ہیں۔ وہ تیز سے بولتی دوائی اٹھا کر چیک کرنے لگی تھی، جبکہ اسے اس کے دن والی بات یاد آئی جب وہ کہہ رہی تھی کہ ترکی کے لوگ ضرورت سے زیادہ نازک ہیں۔ کچھ نہیں بدلا، اب ترکی کے بجائے پاکستان کے لوگ نازک ہو گئے تھے۔ ہاں یہ میڈیسن لو ہو سکتا ہے، اسے تم بہتر محسوس کرو۔ وہ خود ہی اس کے لیے دوائی ڈالتے ہوئے کہنے لگا تو اسے اپنے گلے میں کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوا تھا۔ ارے واہ، یہ دوائی تو بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے مجھے اس سے آرام آ جائے گا۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تو اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیتا اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا، ابھی شام تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اسے خود بھی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس پر اسٹریٹ فوڈ کی چیزیں اثر کرتی تھی، یہ تو وہ جان چکا تھا، اور اب اس نے کبھی بھی اسے ایسا ویسا کچھ بھی نہ کھانے دینے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اس کا ارادہ 12 بجے کے بعد نکل کر اپنا کام کرنے کا تھا، لیکن اب تقریباً 1:15 بج رہا تھا۔ نہ تو مریم سو رہی تھی اور نہ ہی وہ اپنے کام کے لیے جا سکتا تھا۔
جبکہ فی الحال اسے بھی مریم کی تکلیف سے زیادہ اور کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ہوٹل کی راہداری میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتا ہوا ہوٹل سے بھی باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنا کام مکمل کر کے جلد سے جلد واپس آنے کا تھا۔ اس کے دماغ میں فی الحال یہ سوچ بھی تھی کہ کہیں اپنی تکلیف کی وجہ سے مریم کی آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو صرف آدھے گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اس نے اسی ڈیڈ لائن میں واپس آنا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کمرے میں عجیب طرح کی آواز آ رہی تھی۔ ایسی آواز اور خوفناک آواز اپنے آس پاس سنتے ہوئے اس آدمی کی آنکھ کھل گئی تھی جو بیڈ پر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ تم کون؟ وہ آدمی گھبرایا ہوا بیڈ پر سے اٹھ کر سامنے بیٹھے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو زمین پر اپنا بڑا سا چھرا پوری شدت سے مار رہا تھا۔ قائزان کاظمی، لوگ مجھے درندے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے وہ لاشر اس آدمی کی طرف پھینکا تھا جو اس کے کندھے کے بیچوں بیچ جا کر لگا تھا۔ وہ درد سے کرا کر بیڈ سے اٹھتا باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر دروازے تک آیا تھا لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ بجانے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، لیکن باہر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ نہ ہی وہ آدمی کو جانتا تھا اور نہ ہی اس نے اس سے پہلے کہیں دیکھا ہوا تھا۔ بس اسے دوپہر میں پاشا کا فون آیا تھا کہ کوئی قائزان کاظمی نام کا آدمی اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے پہلے 15 دنوں میں وہ اس ہر انسان کو ختم کرے گا جو اس سارے کام میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یقیناً سب سے پہلا نمبر اسی آدمی کا آیا تھا۔ اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے اسے کرتب دکھا رہا تھا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، تم میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ زندہ تم رہ نہیں سکتے اور نہ ہی میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ تو بہتر ہے کہ یہ پکڑن پکڑائی کا کھیل بند کرو اور واپس یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا جب اس آدمی نے اچانک کی سائڈ دراز سے پستول نکالتے ہوئے اس پر نشانہ باندھا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنی پستول نکالتا اس پر نشانہ لگا چکا تھا۔ تقریباً 2:30 بجے کے قریب مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے فوراً سب سے پہلے اپنے دائیں سائڈ ہاتھ کیا تھا جہاں اسے قائزان کا وجود محسوس ہوا، تو اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی جبکہ وہ اس کے گرد اپنا اثار مضبوط کرتا خاموشی سے اسے خود میں قید کر گیا۔ اس کے سامنے اس کے وفادار ساتھی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جبکہ اس آدمی کی بیوی بچے اس کی لاش پر بیٹھے بری طرح سے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ شاید وہ اس آدمی کے کاموں کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ فون بجنے پر اس نے فوراً فون اٹھایا۔ انجان نمبر تھا لیکن پھر بھی اس کے لیے انجان نہیں تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے جیسے ہی فون کیا دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ یقیناً میں اس کا نمبر پہچان چکا تھا۔ اب تک تو میں میرا نام یاد ہو جانا چاہیے تھا۔ ویسے لاش کا ڈیزائن پسند آیا یا نہیں؟ اس نے پرسکون انداز میں سوال کیا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا قائزان کاظمی، تم نہیں جانتے اس کے لیے تمہیں کتنی بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ مظہر پاشا نام ہے میرا، تم نہیں جانتے تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ تیار ہو جاؤ اپنے انجام کے لیے۔ وہ غصے سے داڑا تھا جب اس کے انداز پر دوسری طرف سے قائزان کا کہکا بھی ساختہ تھا۔ تمہارے علاقے میں آ کر تمہارے آدمی کو ڈھونڈ کر، بلکہ تمہیں پہلے بتا کر کہ میں تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہوں، تم میرا کچھ نہیں اکھاڑ پائے اور تمہیں لگتا ہے تمہارے فون پر ان بچوں والی دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گا۔ کم آن مظہر پاشا، ایسے بچوں والی حرکتیں کرتے تم اچھے نہیں لگتے۔ کوئی تو اپنے اسٹینڈرڈ جیسی دھمکی دو، اتنے بڑے بے غیرت ہو تم، تھوڑا سا تو تمہیں سینسیبل ہو جانا چاہیے، کچھ تو ایسا بولنا چاہیے کہ میں ڈر جاؤں، میرے اندر گھبراہٹ آ جائے کہ مظہر پاشا سے پنگا لے کر میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن تمہارے پاس تو وہی 3rd کلاس ایکشن فلموں والے ڈائلاگز ہیں۔ خیر، میں نے تم سے یہ پوچھنے کے لیے تو فون کیا ہی نہیں تھا کہ تمہیں لاش کا ڈیزائن پسند آیا یا نہیں، بلکہ میں تو تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہاں جو سامنے لائٹ اسکول ہے وہاں تمہاری بچی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے نا؟ کل میں نے اسے بیچ پر دیکھا تھا، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ویسے تمہارے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ تمہارے کلائنٹس کے لیے تمہاری بیٹی سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا؟ بکواس بند کر، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر اس طرح کی بات کرنے کی؟ وہ غصے سے آپے سے باہر ہونے کو تھا۔ جس طرح تمہاری ہمت ہوتی ہے کسی دوسرے کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے جیسے جانوروں کے سامنے ڈالنے کی، جس طرح تم سودا کرتے ہو دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی کا، ان کے سانسوں کا، ان کی عزت کا، بالکل اسی طرح تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سیم ایج ہے تمہاری بیٹی کی بھی۔ تمہیں عادت ہے نا 13 سے 16 سال کی لڑکیوں کو اٹھا کر انہیں بے آبرو کرنے کی، تو تمہاری بیٹی کی عمر 14 سے 15 سال ہی ہے۔ یہ تو پرفیکٹ ہے تمہارے کام کے لیے، اسے کیوں نہیں ڈالتے اپنے جیسے جانوروں کے سامنے؟ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ مظہر پاشا کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اگر قائزان اس کے سامنے ہوتا تو وہ لمحوں میں اسے موت کی گھاٹ اتار دیتا۔ آج رات 1 بجے رائٹ ہائی وے پہ تمہارے دوسرے آدمی کی لاش تم تک پہنچ جائے گی۔ تمہیں اس لیے پہلے انفارم کر رہا ہوں کہ اس کی لاش کو اٹھا لینا، یہ نہ ہو پولیس والوں کے ہاتھ لگ جائے۔
اور اگر اس کی لاش پولیس والوں کے ہاتھ لگ گئی تو تمہارا نام آنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں نہیں چاہتا 15 دن سے پہلے تم پولیس کے ہاتھ لگ جاؤ، کیونکہ تم جیسی ضلالت کو میں خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا پسند کروں گا۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے مظہر پاشا کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے اس شخص کا ڈر نہیں تھا، بس وہ اس شخص کو جلد سے جلد اپنے سامنے لا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا۔ مریم اپنے بالوں میں کب سے اس کی انگلیوں کو جلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب چلا آیا تھا، ایک بار پھر سے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اس کے گرد اپنی نازک پاؤں کا اثار بناتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ لگتا ہے آج کہیں باہر چلنے کا ارادہ نہیں ہے بیگم، ہم صرف 15 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ تم نے کیا یہ ہنی مون ٹور سو کر برباد کرنا ہے؟ وہ بے حد نرمی سے اس کے کانوں میں گنگناتے ہوئے بولا۔ یہ بیگم کیا ہوتا ہے؟ بیگم تو بڑی عمر والیوں کو بولا جاتا ہے۔ میں آپ کو بڈھی نظر آتی ہوں؟ وہ آنکھیں کھولے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ شاید ارادہ اس کا بحث کرنے کا تھا، اس سے لڑتے ہوئے یقیناً وہ مزے لیتی تھی، تبھی تو ہر بات پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ تم تو شہزادی ہو قائزان کاظمی کی، اور شہزادی ہی لگتی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بات ختم کر گیا تھا، جبکہ وہ اس کے بحث نہ کرنے پر مایوس ہوتی دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آپ بہت بورنگ انسان ہو قائزان، مجھے لڑنے والا ہسبینڈ چاہیے تھا، نہ تھوڑی سی لڑائی کرتے ہیں، اسی والی لڑائی، اصلی والی فیلنگ آنی چاہیے۔ مجھے نہ بڑا شوق تھا ہسبینڈ سے لڑنے کا۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر سیدھی بیٹھتی اس سے کہنے لگی، جبکہ وہ اس کے عجیب و غریب شوق پر اسے گھور کر رہ گیا۔ کیا بیبی تمہیں مجھ سے لڑنے کا شوق تھا؟ کہ تم نے شادی مجھ سے لڑنے کے لیے تو نہیں کی؟ وہ ہنستے ہوئے سے پوچھنے لگا۔ ارے نہیں، شادی تو آپ نے زبردستی کی تھی نا، بھول گئے کیا؟ اس وقت تو لڑائی والی بات مجھے یاد ہی نہیں تھی۔ میں ناولز میں پڑھتی ہوں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے بہت سارا لڑتے ہیں اور پھر اینڈ پہ آ کے ایک دوسرے کو سوری بولتے ہیں، پھر ایک رومانٹک سا سین ہوتا ہے۔ اور وہ کچھ خوشیوں سے بتانے لگی تھی، مطلب یہ سب کچھ وہ اینڈ پر رومانٹک سین کے لیے کرتے ہیں؟ بات تو اینڈ پر ہونے والے رومانٹک سین کی ہے نا، تو ہم وہ پہلے کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو چھوڑو۔ وہ اسے اس کے کندھوں سے تھامتے ہوئے سے اپنے قریب کرتا رومانٹک انداز میں بولا تھا۔ نہیں لڑائی، ہم صرف پیار کریں گے بیبی، اچھے کپل کی طرح۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں مجھے اچھا کپل نہیں بننا، مجھے گندا والا کپل بننا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے والا۔ وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ عجیب زبردستی ہے، میں کہہ رہا ہوں تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں کرنا ہم نے لڑائی جھگڑا، ایسی چیزوں سے جتنا دور آ جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ فضول میں میرے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی سختی سے بولا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر وقت کیا ہم ایک دوسرے سے پیار سے ہی بات کرتے رہیں گے؟ اتنے سارے دن ہو گئے ہماری شادی کو، ایک لڑائی تو بنتی ہے نا۔ دیکھیں نا، ہم چھوٹی سی لڑائی کریں گے، بعد میں ہم صلح کر لیں گے۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ کیا فضول بحث کر رہی ہو مریم؟ جب میں کہہ رہا ہوں نا نہیں تو مطلب صاف ہے، میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، کیوں فضول میں الٹے سیدھے پنگوں میں پڑنا؟ ایسی چیزوں سے اتنا بچ کر آ جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیوں ایسی فضول بحث کیے جا رہی ہو؟ چلو اٹھو کہیں باہر چلتے ہیں، اس کی طرف دیکھ کر کافی سختی سے بولا تھا۔ ارے میں کہاں فضول بحث کر رہی ہوں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی آپ ہو کہ ہم دونوں بولو کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کیوں تمہارے اندر کا کیڑا تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ ہر وقت اچھل کود ضروری نہیں ہوتی، کبھی ہم نارمل کپل کی طرح رہ بھی سکتے ہیں۔ میں کہاں اچھل کود کر رہی ہوں، اور آپ مجھے اس طرح سے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ شروعات تم نے کی ہے، لڑائی تم نے کرنی تھی نا، اب کرو لڑائی۔ اس کے سوال پر وہ اسے گھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہاں شروعات کی، میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے لڑنا ہے، اب لڑو نا۔ وہ پوری طرح تیار کھڑا تھا، جبکہ اس کی غصے کو دیکھ کر وہ فوراً نفی میں سائڈ لاگی۔ مجھے لڑنا نہیں تھا، صرف لڑنے کا ڈرامہ کرنا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ اس کی لڑائی والی بات سچ ہو جائے گی۔ ہاں تو بیبی میں بھی تو کر رہا ہوں نا، تم بھی کرو، تمہاری یہ حسرت بھی پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ فوراً اپنا انداز بدل گیا تھا، جبکہ وہ تو منہ کھول کر رہ گئی تھی۔ ہیں آپ جھوٹ موٹ کی لڑائی کر رہے ہیں؟ سچی میں نہیں کر رہے۔ منہ کھولے سے دیکھنے لگی تھی، جب اس نے نفی مسائل لاتے ہوئے اسے پاس بلایا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ کمال کے ڈرامے کرتے ہو آپ، کیا ظالم ایکٹر ہو آپ۔ میں تو سچ مجھ میں سوچنے لگی تھی کہ آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہو اور ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہے۔ شکر ہے لڑائی ختم ہو گئی، یہ لڑائی تو بڑی ڈینجرس ہوتی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے اسے بتا رہی تھی، بس ڈارلنگ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے، بہتر ہے ہم اس سے دور ہیں، لیکن تمہاری تو خواہش پوری کرنی پڑے گی نا۔ کیا خیال ہے کہیں باہر چلیں؟ اس نے پھر سے پیار سے پوچھا تو اس نے فوراً ہاں میں سارے لایا تھا۔ دونوں باہر لنچ کے لیے آئے ہوئے تھے، یہاں زیادہ رش نہیں تھا، بس اکا دکا لوگ ہی تھے۔ ویٹر کھانا دے کر گیا تو قیزان نے سامنے والی جگہ پر بیٹھ کر اسے باقی لوگوں کی نظروں سے بچایا تھا، جبکہ وہ نقاب اتارتی اس کے ساتھ بیٹھی پتہ نہیں کون سی نئی ڈش ٹرائی کر رہی تھی، جب اچانک ہی کچھ لوگ وہاں اندر آتے وہاں بیٹھے لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔
عجیب عبارت سے 5-6 لڑکے تھے جو آتے جاتے ہر انسان کو تنگ کر رہے تھے۔ قازان وہ دیکھیں وہ اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی دفع کرو، ہمیں ان سب چیزوں سے مطلب نہیں، تم اپنا کھانا مکمل کرو پھر ہم چلتے ہیں۔ ویسے کھانے کی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا اس کا دھیان ان سب چیزوں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ نہیں قازان، وہ لوگ اس لڑکی کو بہت تنگ کر رہے ہیں، دیکھیں کس طرح سے اسے ادھر ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں، اور کیسے یہ لوگ اس کی ذرا سی بھی مدد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی جب اچانک ایک لڑکا ان کے ٹیبل کی طرف آیا اور اس نے جلدی سے اپنا نقاب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ترکش زبان میں کچھ کہا تھا جو اسے بالکل سمجھ نہیں آیا، لیکن جس انداز میں اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا وہ اسے سچ مچ میں پریشان کر گیا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر کچھ کہا اور پھر مریم کو اپنی طرف کھینچنے ہی لگا تھا، لیکن اس سے پہلے قازان اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل پر رکھتا اسی ٹیبل سے کانچ کی بوتل اٹھا کر توڑتے ہوئے اس آدمی کے پورے ہاتھ کے بیچ میں گاڑ گیا تھا۔ وہ آدمی درد سے کرا اٹھا تھا، لیکن قازان نے اسے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ دوسرا وار اس کے ہاتھ پر کرتے ہوئے پوری کی پوری بوتل اس کے ہاتھ میں گاڑ گیا۔ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھتے ہوئے دوسرا لڑکا بھی بھاگتے ہوئے اس تک آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قازان پر حملہ کرتا وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچتا اسے اتنے زور سے زمین پر پٹک چکا تھا کہ اس کی حالت وہیں خراب ہو گئی۔ اپنے دو دوستوں کی خراب حالت دیکھ کر آگے وہ باقی تینوں ایک ساتھ اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان سب کی بھی وہی حالت ہوئی جو باقی سب کی ہو رہی تھی، جبکہ سب سے پہلے جس نے ان پر حملہ کیا تھا وہ اب تک ٹیبل پر بری حالت میں تڑپ رہا تھا، کیونکہ اس کا ایک ہاتھ قازان نے اب تک اسی بوتل سے بری طرح سے کچلا ہوا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتا تو تکلیف سے اس کی حالت خراب ہونے لگتی، جبکہ ساتھ ہی قازان نے اس پر اپنے گھٹنے کا وزن ڈال رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ چھوڑ دیجیے اسے، پولیس کے اچانک آ جانے سے کافی ہلچل مچ چکی تھی۔ وہ سب لوگ پولیس کو گواہی دے رہے تھے کہ یہ لڑکے ہی آ کر انہیں بری طرح سے تنگ کرنے لگے، جبکہ قازان اب تک اس لڑکے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مریم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا اور پھر اسے عجیب سے طریقے سے زمین پر پھینک دیا۔ وہ بری طرح زمین پر تڑپنے لگا تھا۔ قازان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ مریم اسے نہ روکتی تو یقیناً وہ اس لڑکے کو جان سے مار ڈالتا۔ اس لڑکے کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ لوگ واپس میں باتیں کر رہے تھے کہ شاید اب وہ لڑکا بچ نہیں سکتا، یقیناً وہ لڑکا مر چکا ہے، کیونکہ جس انداز میں وہ زمین پر گرا تھوڑی دیر تڑپ کر وہ پوری طرح سے بے جان ہو چکا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ قازان نے نہ تو اس کے گلے کو گھونٹا تھا اور نہ ہی اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس طرح سے مرنے کے قریب پہنچ گیا؟ ان سب کی باتوں کو مریم سمجھ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ قازان کے ساتھ واپس ہوٹل جانے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ یہاں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی، جبکہ قازان سب لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہوٹل واپس جانے کے لیے نکلا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اس آدمی کو اتنا زیادہ مارنے کی؟ اگر وہ مر جاتا تو حالت دیکھی تھی آپ نے اس کی، کیسے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے اسے کہنے لگی تھی۔ وہ اس واقعے سے کافی زیادہ پریشان تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ جان، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، انہیں عادت ہوتی ہے ڈرامے کرنے کی۔ وہ اسے لے کر کمرے کے اندر آتے ہوئے کہنے لگا، لیکن وہ اب تک بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے اس تصویر سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا آثار مضبوط کر چکی تھی۔ اس نے اسے سچ مچ میں ڈرا دیا تھا۔ آپ کو ضرورت ہی کیا تھی ان لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی؟ ویسے بھی تو پولیس آ ہی رہی تھی نا، لے جاتی ایسے لوگوں کو جیل میں، لے جا کر پھینٹی لگاتی تو خود عقل ٹھکانے آ جاتی ان لوگوں کی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے بولی، اس نے تمہارے چہرے کو چھونے کی کوشش کی تھی، میں نے اسے جان سے نہیں مارا، یہ بھی بڑی بات ہے، اور اب خبردار تم نے اس کے بارے میں کوئی بھی بات کی، ختم ہو گیا نا یہ قصہ یہیں پر، تو اب مزید اس بارے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے قازان، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ برا ہونے والا ہے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ارے کچھ نہیں ہونے والا، تم فضول میں اتنا ڈر رہی ہو۔ وہ اسے ریلیکس کرتا دروازے پر ہونے والی دستک کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سر قریبی ہوٹل میں آپ کے ساتھ جس لڑکے کا جھگڑا ہوا ہے وہ لڑکا تھوڑی دیر پہلے اسپتال میں مر چکا ہے، پولیس کے مطابق اسے زہر دیا گیا اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آپ کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے نیچے آئی ہے، ہوٹل کے ورکر نے آ کر اسے بتایا تھا۔ وہ ترکش میں بات کر رہا تھا، اس لیے مریم اس کی کوئی بات سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر لایا۔ کیا ہوا؟ وہ ویٹر کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ اس نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ لڑکا تھا نا، اس کے ماں باپ نے مجھ پر کیس ٹھوک دیا کہ میں نے اس کو بہت برے طریقے سے مارا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے مجھے آج کی رات جیل میں گزارنی پڑے۔ تم بالکل ہوٹل سے باہر مت نکلنا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا، بالکل ریلیکس رہنا اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک گینگسٹر کی بیوی ہو، یہ میرا فون اپنے پاس رکھو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جیل میں ہوں۔
وہ اپنا فون اس کے حوالے کرتا، اسے ہوٹل میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے مریم کو فون دینے سے پہلے اس نے کسی کو میسج کیا تھا۔ پولیس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آدمی مرا تو مرا کیسے، کیونکہ سب لوگوں کے سامنے جو ہوا تھا اس میں کہیں پر بھی قیزان نے اس لڑکے کو جان سے مارنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اس نے اس کی ہاتھ کو زخمی کیا تھا، اور اس بات کی گواہی وہاں موجود ہر انسان دے رہا تھا۔ وہاں کے جتنے بھی لوگوں کو گواہی کے طور پر بلایا گیا تھا، سب کا یہی کہنا تھا کہ قیزان نے صرف اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، اس نے اسے مارنے کی کوشش ہرگز نہیں کی۔ سی ٹی وی فوٹیج میں بھی سامنے آ چکی تھی جس میں قیزان اسے مار ہرگز نہیں رہا تھا، اس نے صرف اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس آدمی پر حملہ کیا تھا۔ یہ سب چیزیں سب کو کنفیوز کر چکی تھیں۔ قتل کس طرح سے ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ وہ بالکل ریلیکس تھا۔ پیپرز تیار کروائے گئے تو پتہ چلا کہ یہ جو آدمی مارا گیا یہ 2 لڑکیوں کا ریپ کر چکا تھا، اس پر 2 کیسز چل رہے تھے، لیکن امیر باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال پایا تھا، اور اب اس کی موت ہوئی تھی تو اتنی اچانک کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس لڑکے کو باپ اس سے ملنے کے لیے آیا تو اسی پر چلاتا ہی رہا کہ وہ اسے ساری زندگی کے لیے جیل میں پھنسا دے گا، اسے جیل سے باہر نہیں آنے دے گا، اس نے اس کے بیٹے کا قتل کیا، وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قیزان خاموشی سے ڈیسک پر بیٹھا اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ پولیس نے کہا تھا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قیزان نے کسی بھی طرح کا کوئی قتل نہیں کیا، بلکہ وہ جو بھی کر رہا تھا سیلف ڈیفینس میں کر رہا تھا۔ وہ لڑکے وہاں موجود بہت لوگوں کو تنگ کر رہے تھے، اور آخر سے اس لڑکی کی موت اسی طرح سے آئی ہوئی تھی، حالانکہ قیزان کو کسی بھی طرح کے کیس میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا۔ لوگوں کے مطابق اس نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ آدمی خود اپنی موت مرا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے 1 رات جیل میں گزارنی تھی تاکہ صبح قانونی کارروائی کے بعد اسے چھوڑا جا سکے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ آج رات 1 بجے وہ مظہر پاشا کے آدمی کو ٹھکانے لگانے کے لیے مظہر پاشا کو انفارم کر چکا تھا۔ اب اگر وہ اس جگہ پر نہ پہنچا تو یہ مظہر پاشا کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی، اور قیزان کا آدمی کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، وہ لوگ پہلے سے ہی ہائی وے پر کھڑے تھے، وہ لوگ جاننا چاہتے تھے قیزان کا آدمی کون ہے۔ مظہر پاشا پچھلے 2 دن سے یہ نام سن کر پک چکا تھا، اسے ہر جگہ اس آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے بس اتنی انفارمیشن ملی تھی کہ وہ مصر کا گینگسٹر ہے اور یہاں صرف اور صرف اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کی پہنچ اس کی سوچ سے زیادہ تھی، وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ جو اسے مارنے کے لیے یہاں تک آ گیا وہ اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی موت کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا قیزان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اسے یقین تھا وہ اس کے کسی دوسرے آدمی کو مارنے کے لیے یہاں ضرور آئے گا۔ اس کے 4 آدمی اس کے پاس ہی تھے، باقی 1 آدمی تو پرسوں رات قیزان کے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن اپنے باقی کسی بھی آدمی کو وہ مرتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں مصر میں اس کا سارا گینگ تباہ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ جڑا ایک انسان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کل ہی خبر ملی تھی کہ سعودیہ میں اس کے 1 آدمی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جانے کی وجہ سے موقع پر ہی وفات ہو گئی ہے، لیکن شاید وہ قدرتی موت تھی، کیونکہ قیزان کا آدمی ایک ہی تھا اور اس وقت وہ ترکی میں تھا، وہ یقیناً وہاں سعودیہ میں نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ اسے ختم کرنے کے لیے آج یہاں آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 4 لوگ اس کے ساتھ تھے، جبکہ ایک بہت بڑا گینگ بھی تھا، وہ سب مل کر آج قیزان کو ختم کرنے والے تھے۔ انہیں یقین تھا آج قیزان کا آدمی زندہ ہرگز نہیں بچ کر جائے گا یہاں سے، اور اسی یقین کے ساتھ وہ سکون تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا جب تیزی سے ایک بائک ان کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ شک کی بنا پر اس نے اپنے آدمیوں کو سامنے سے آنے والے بائک کی طرف متوجہ کیا، وہ سب لوگ ہی سامنے سے آتے قیزان کا آدمی کو ختم کرنے کے لیے تیزی سے بائک سٹارٹ کر چکے تھے، وہ سب لوگ لمحے میں سے دبا چکے تھے، اس پر گولیوں کی بچھاڑ کرتے ہوئے اسے چیر کر رکھ دینا چاہتے تھے، جب اچانک پیچھے سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ اس کا وہ آدمی جسے مارنے کی بات قیزان نے کی تھی وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کا گلا کٹ چکا تھا۔ نیکسٹ یو، اس نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ وہ سب لوگ اس کے پیچھے اپنے موٹر سائیکل دوڑانے لگے تھے، جب وہ ایک جگہ سے موڑ کاٹتا تیزی سے واپس آیا اور اس دوسرے بائیکر کو ہاتھ دیتا اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار کرتا موٹر سائیکل کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ یقیناً بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے اس آدمی کو کوئی بھی گولی نقصان نہیں پہنچا پائی تھی، جبکہ جاتے جاتے وہ اسے آنکھوں سے ہیلمٹ ہٹا کر اشارہ دے گیا تھا۔ وہ آدمی رکے نہیں بلکہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے تھے، لیکن لمحوں میں ہی وہ سامنے سے آتے پولیس اسٹیشن کے اندر غائب ہوا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا، وہ پریشانی سے سوچتا رہ گیا۔ صبح کا وقت تھا، وہ بہت پریشان تھی، ساری رات قیزان واپس نہیں آیا تھا اور یہ عجیب سی جگہ تھی، وہ یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، نہ جانے قیزان کہاں پر تھا، نہ جانے پولیس اسٹیشن کہاں پر تھا۔ قیزان نے اسے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو اس نے اپنے بھائی سے رات 1 ڈیڑھ گھنٹہ بات کی، لیکن اسے بتایا ہی نہیں کہ قیزان اس وقت جیل میں ہے۔
اس وقت بھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اپنا نقاب سیٹ کرتے ہوئے اس نے یہی سوچا کہ وہ پولیس اسٹیشن چلی جائے گی۔ اب وہ اتنی بھی ان پڑھ گوار تو نہ تھی کہ ترکی پولیس اسٹیشن کو ڈھونڈ نہ پاتی۔ ہاں وہ یہ کر سکتی تھی، مانا کہ وہ کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں نکلی تھی، لیکن اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اپنے آپ کو ٹھیک سے پردے میں چھپاتے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ارادہ پولیس اسٹیشن جانے کا تھا۔ ساری قانونی کارروائی ختم کر کے وہ صبح کے وقت ہی ہوٹل پہنچ چکا تھا، لیکن ہوٹل آنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی تو تھوڑی دیر پہلے ہی کہیں باہر جانے کے لیے نکل چکی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ یہاں اس کے ہزاروں دشمن تھے، جگہ جگہ لوگ اس کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی بیوقوف بیوی ہوٹل سے نکل چکی تھی۔ اس نے بتایا بھی تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہ تو وہ ہوٹل سے باہر نکلے گی اور نہ ہی اس کی جیل والی بات کسی کو بھی بتائے گی، لیکن یہاں تو اس لڑکی نے الٹا ہی کر دیا۔ وہ خود کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہوٹل سے نکلتے ہوئے ترکی کی سڑکیں چھاننے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہر طرف اپنی مریم کا پتہ لگا چکا تھا، لیکن مریم نہ جانے کہاں گئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ گرے رنگ کے نقاب میں پوری طرح سے کور لڑکی کو میٹرو میں کسی طرف جاتے دیکھا ہے۔ اس نے وہیں پی سی او سے بار بار مریم کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن فون بجتا رہا، اٹھایا کسی نے بھی نہیں۔ شاید وہ اپنا فون بھی ہوٹل کے روم میں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے تلاش کرتا رہا۔ صبح سے شام، شام سے رات ہو چکی تھی، لیکن مریم کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اب اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ آخر کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی جو اسے نہیں مل رہی تھی؟ کل سے لے کر اب تک اس نے ایک سیکنڈ بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس نہیں کیا تھا، لیکن مریم کی ان چند لمحوں کی جدائی نے اسے بری طرح سے بے بس کر دیا تھا۔ شاید وہ پولیس اسٹیشن گئی ہوگی اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک امید کے ساتھ وہ جلدی سے اٹھ کر پولیس اسٹیشن پہنچا تھا، لیکن یہاں کر پتہ چلا کہ وہ یہاں بھی نہیں آئی۔ وہ واپس ہوٹل پہنچا تھا کیونکہ اب یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس کی بیوی غائب ہوئی تھی، اسے کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی چاہیے تھی۔ شاید اب اسے پولیس میں رپورٹ کرنی ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں کے ساتھ واپس لوٹا تو اسے باہر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اکثر شام کے وقت کچھ کپل وہاں بیٹھ کر انجوائے کرتے تھے۔ شاید وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی مینیجر نے اسے دیکھ کر اشارہ کیا تھا کہ اس کی بیوی لوٹ کر آ چکی ہے۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا غصے سے دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے پاس آتے ہوئے اس نے ایک ساتھ نہ جانے کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ وہ جو پہلے ہی اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، اس کی اس بے ساختہ حرکت نے اسے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا نقاب چہرے سے کھل چکا تھا، لیکن خیزان رکا نہیں، بلکہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتا اسے بالوں سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کہا تھا کہ ہوٹل سے باہر مت نکلنا؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تمہیں؟ کیا بکواس کر کے گیا تھا میں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم ہوٹل سے باہر نہیں نکلو گی؟ تو میں پاگل لگتا ہوں، گدھا لگتا ہوں جو تم پر فضول میں پابندیاں لگا رہا ہوں؟ جتنی زندگی کی سانسیں نہیں لی ہیں تم نے، اس سے زیادہ دشمن ہے میرے اس شہر میں۔ وہ غصے سے آپک ہوتا جا رہا تھا۔ جب ہوٹل کے کچھ لوگوں نے اسے آ کر ہٹانا چاہا، ان لوگوں نے اسے بتانا چاہا کہ اس طرح بیوی پہ ہاتھ اٹھانا قانونی جرم ہے جو اسے کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتا ہے۔ جب ان لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے، اس کا ہاتھ تھامتے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے گیا تھا، اس کا حجاب بری طرح سے کھل کے اس کے کندھے پہ جھول رہا تھا، جبکہ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ رکنے کے بجائے بس تیزی سے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا، جبکہ وہاں نہ جانے کتنے ہی لوگ یہ تماشا دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ فیضان پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر گھسیٹ کر لایا۔ اسے ایک طرف کرتے ہوئے اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ مریم کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ کیا بات سنوں میں تمہاری؟ ہاں بولو، کون سی بات کرنا چاہتی ہو تم؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، تم ہوٹل سے باہر نہیں نکلو گی۔ سمجھ میں نہیں آئی تھی تمہیں میری بات؟ کیا بے وقوف ہوں میں جو تمہیں ہوٹل کے روم میں قید کر کے جاؤں گا؟ کوئی وجہ ہی تھی نا مریم، ورنہ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو تمہیں اس کمرے میں چھوڑ کر جاتا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی خاطر وہ تیزی سے دائیں بائیں گھومنے لگا تھا، لیکن اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مریم کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کب اس پر اس طرح سے چلایا تھا، کب اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ وہ تو اتنی محبت سے بات کرتا تھا، اتنے ناز نخرے اٹھاتا تھا اس کے، وہ تو اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا، اور آج وہ اچانک سے بدل گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اپنی شکل مت دکھانا مجھے، ورنہ کوئی بہت بڑا نقصان کر دوں گا میں اپنا، وہ غصے سے کہتا تیزی سے بیلکنی کی طرف آتا، وہیں رک کر اپنی تیز چلتی سانسیں بحال کرنے لگا، جبکہ مریم وہیں کانپتے ہوئے بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے منع کر کے گئے تھے تو مجھے خود ہی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اگر وہ منع کر کے گئے تھے تو ضروری کوئی وجہ ہی تھی۔ میں کتنی پاگل ہوں، کبھی گھر سے اکیلی نہیں نکلی اور یہاں شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی پولیس اسٹیشن ڈھونڈنے نکل گئی، اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی مجھے پولیس اسٹیشن ملا ہی نہیں۔ صبح سے شام تک اس میٹرو میں دائیں بائیں ہوتی رہی۔ میں اتنی پاگل تھی کہ مجھے میٹرو
رو کر نیچے تک اترنا نہیں آتا، اور میں چلی تھی خود کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے۔ میرا دماغ خراب تھا۔ اگر قائدان خود کہہ کر گئے تھے کہ وہ واپس آ جائیں گے تو مجھے بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ وہ خود تو کہہ کر گئے تھے کہ وہ صبح ہی واپس آ جائیں گے، اور مینیجر بھی انگلش میں یہی بتا رہا تھا کہ میرے جانے کے فوراً بعد وہ لوٹ آئے تھے۔ لیکن میرا دماغ کام کہاں کرتا، الٹے سیدھے ہر کام میں تو میں ماہر ہوں نا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھ سے روٹھ گئے ہیں، بات بھی نہیں کر رہے۔ اتنے زور سے تھپڑ مارا مجھے، اس کی بات تو بعد میں ہوگی، میں تھپڑ والی بات جانے نہیں دوں گی۔ لیکن ابھی میں ان کو مناؤں کیسے؟ وہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، بات بھی نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو بیلکنی میں پکے جم ہی گئے ہیں۔ اب ان کو میں واپس روم میں کیسے لے کر آؤں؟ جاتی ہوں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھنا چاہا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ فوراً واپس بیٹھ گئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی باہر، وہ خود ہی تھوڑی دیر میں اندر آ جائیں گے۔ اگر آ گئے تو بات کر لوں گی، یہ نہ ہو ایک تھپڑ اور جھاڑ دیں۔ اتنے زور سے تھپڑ مارا، پورا جبڑا ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اپنے گال پر بہت شدید قسم کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کبھی امید نہ تھی کہ قائدان اسے یوں تھپڑ مارے گا، لیکن تھپڑ کیا، اس نے تو تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ گننے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس نے اسے 5 تھپڑ مارے تھے، اور ان تھپڑوں نے اس کے منہ کو اچھا خاصا سجا دیا تھا۔ خیر وہ غلطی پر تھی اور اپنی غلطی کو قبول بھی کر رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک گینگسٹر تھا جس کی دشمنوں کی تعداد گنتی میں نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس طرح سے یوں اٹھ کر باہر چلے جانا یقیناً اسے بہت زیادہ غصہ دلا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اس تھپڑ کو بلانے والی نہیں تھی۔ اس کا غصہ ایک دفعہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ ان تھپڑوں کا انتقام تو پکا لے کر ہی رہنے والی تھی۔ لیکن فی الحال اسے قائدان سے بھی ڈر بہت لگ رہا تھا، اور اپنے چہرے پر جلن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سے بیلکنی کی طرف دیکھا تو تقریباً 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے، اور قائدان ایک ہی جگہ کھڑا تھا۔ مریم نے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بیلکنی کی طرف آنا چاہا، جب اسے اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کو کسی زوردار چیز پر مار ہے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئی تھیں۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، جہاں ایک بڑے سے راڈ کی نوک پر وہ اپنے ہاتھ کو اتنی دفعہ مار چکا تھا کہ اس کے ہاتھ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ فرش خون سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ پر جگہ جگہ کئی زخم تھے۔ قائدان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ کا ہاتھ کتنا زخمی ہو گیا، یہ کیوں کیا آپ نے؟ یا اللہ قائدان، پلیز اندر آئیں، اپنے ہاتھ کی حالت دیکھیں، کتنا زیادہ خون ضائع ہو گیا۔ یا اللہ، وہ بہت جلدی سے بھاگتے ہوئے واپس اندر آتی، الماریوں کو کھولتے ہوئے آگے پیچھے سے ہر طرف سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ یا اللہ، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، مینیجر سے پوچھتی ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلتی بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف آئی تھی، جہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ صبح ویسے انگلش میں کوئی بات کر رہی تھی، یقیناً وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی انگلش کو تو سمجھ ہی جاتی۔ سنیں، میرے شوہر کا بہت زخمی ہو گیا، مجھے فرسٹ ایڈ باکس چاہیے، ڈاکٹر کچھ بھی کروا دیں، پلیز جلدی کریں، میرے ہسبینڈ کا بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے، پلیز جلدی کریں۔ وہ جیسے اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور شاید لڑکی اس کی بات کو سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے ریلیکس کرتی، فرسٹ ایڈ باکس لیتی، مینیجر کو اشارہ کر کے اس کے ساتھ جلدی سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے، یہ آپ نے خود جان بوجھ کر زخمی کیا ہے، اس طرح سے خود کو نقصان کیوں پہنچایا آپ نے؟ اب جانتے ہیں یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ چیک کرنے لگی تھی، جبکہ اسے کسی اور لڑکی کی موجودگی کا کمرے میں احساس دلا کر وہ اسے کھینچتے ہوئے اندر روم میں لے کر آئی تھی۔ اس وقت اس کا بالکل مریم کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن کسی اور کی موجودگی کی وجہ سے وہ اندر آ گیا تھا، جہاں وہ لڑکی ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے اس کے ہاتھ کا معائنہ کرنے لگی۔ آپ اپنا کام کریں، اس نے سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ترکش میں کی جانے والی بات اسے ہرگز سمجھ نہ آئی تھی، لیکن لڑکی کافی شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے جو آپ اس سے اتنی سختی سے بات کر رہے ہیں، جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں، خبردار جو انہیں کچھ بھی کہا۔ ایک تو یہ ہماری مدد کر رہی ہیں، اور اوپر سے آپ اسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تم اپنا منہ بند رکھو، میں تم سے بات نہیں کر رہا نا۔ وہ بے حد غصے سے گھبرایا تھا، جبکہ وہ منہ بنا کر خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی تھی۔ ایک تو اتنے زور کے تھپڑ مارے، اوپر سے ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں کروں گی نا، بعد میں پھر پتہ چلے گا۔ اپنے چہرے سے آنسو رگڑ کر صاف کرتی وہ چہرہ پھیر گئی تھی، جب اگلے ہی لمحے قائدان نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ آپ کا شکریہ، اب آپ جا سکتی ہیں، اس نے غصے سے اس لڑکی سے کہا تھا، جو فوراً ہی سامان لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یقیناً دل ہی دل میں اسے احسان فراموش بھی کہہ کر گئی ہوگی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس نے اونچا کیا۔ رو کیوں رہے ہو؟ جب رونا چاہیے تب تو نہیں رو رہی تھی، آرام سے بیٹھی تھی اس بیڈ پر۔ وہ جیسے اسے تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد کرواتے ہوئے بولا، میری مرضی، تب آنسو نہیں آ رہے تھے، اب آ رہے ہیں کہ تب میری غلطی تھی، میں مانتی تھی، لیکن آپ کی پرواہ کرنا میری غلطی نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے ڈانٹا۔ پلیز، اس وقت میں تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، بند کرو یہ رونا دھونا۔ اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو
آنسو گرا نا تو شکل بگاڑ دوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے اس کے چہرے کو چھوڑتے ہوئے دوبارہ سے بیلکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اب اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو کچھ بھی کیا نا تو میں نے کیا کرو گی تم؟ وہ غصے سے اس کی طرف پلٹ کر آتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ چلی جاؤں گی پھر سے، اور اس دفعہ واپس بھی نہیں آؤں گی، ہمیشہ کے لیے گم۔ چپ، ایک دم چپ۔ اگر دوبارہ اپنے منہ سے یہ بکواس نکالی نا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جائے گی کہیں؟ جا کر تو دکھاؤ تم، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ اتنی غصے سے دوڑا تھا کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ صاف کرو یہ آنکھیں، فوراً صاف کرو، ایک آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ اب بہت برداشت کر لیا، میری ہی غلطی ہے، ضرورت سے زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے میں نے۔ اس نے غصے سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک بھی لمحہ کی دیری نہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کیا اور پھر ناراضگی سے منہ پھیر کر بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ وہ غصے سے دوبارہ آ کر بیلکنی میں کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بیلکنی میں کھڑا سامنے بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پر پوری طرح پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج اس نے وہ کیا تھا جو وہ زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی مرہم کو تکلیف پہنچائی تھی، اور جیسے جیسے یہ بات اسے یاد آ رہی تھی وہ اپنے ہاتھ کو زخمی کر رہا تھا۔ اس ہاتھ کی وجہ سے آج اس کی مرہم تکلیف میں تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر چھپے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنا ہاتھ اسی راڈ کی نوک پر رکھ دیا تھا۔ خون پھر سے پوری تیزی سے بہنے لگا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ آج اس ہاتھ کی وجہ سے اس نے اپنی مرہم کو تکلیف پہنچائی ہے، اور وہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ اسے تھوڑی سی دیر میں اسے نہ جانے کتنے برے برے خیال آئے تھے۔ بس دماغ میں بس ایک خیال آ رہا تھا کہ کہیں مظہر پاشا اس تک تو نہیں پہنچ گیا، کہیں مظہر پاشا نے مرہم کو کڈنیپ تو نہیں کر لیا۔ اسے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مظہر پاشا اتنا گھٹیا انسان تھا کہ وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہ سوچتا۔ وہ مرہم کو کبھی ایسے حالات میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، ہر لمحہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اسے اس کا محافظ بنایا گیا تھا اور اس نے اپنی مرہم کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ جب واپس اپنی سوچوں کی طرف لوٹ کر جاتا غصے سے اس کا برا حال ہو جاتا۔ آج کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ سارا دن ایک میٹرو میں دائیں سے بائیں گھومتی رہی تھی۔ وہ میٹرو سے اتر ہی نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ کون سے اسٹاپ پر جا کر اسے میٹرو سے اترنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ پاگلوں کی طرح ایک بس میں گزار کر آئی تھی۔ وہ تو شکر ہے شام کے وقت ایک پاکستانی عورت نے اسے یہاں اس ہوٹل میں پہنچایا تھا، اور وہ اسے نہ جانے کہاں کہاں تلاش کر کے آیا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے زیادہ سیاہ دن تھا، جو کہنے کو تو گزر گیا تھا لیکن اپنے ساتھ بہت بھیانک سوچیں دے کر گیا تھا، جنہیں وہ کبھی دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر جب خیال آتا اس لمحے کا جو اس نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو اسے خود پر غصہ آنے لگتا۔ وہ کبھی اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، کیسے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ اسے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور اسے ہی اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر گیا تھا، اور اگر وہ اپنے غصے کو آج کنٹرول نہ کر پاتا تو نہ جانے وہ مرہم کے ساتھ کیا کرتا۔ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا جب اسے احساس ہوا کہ نہ جانے مرہم نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ صبح سے رات ہو چکی تھی اور وہ سارا دن میٹرو میں رہی تھی، تو یقیناً اسے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا وہ بیڈ پر گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آتے ہوئے کھانے کے لیے کچھ آرڈر کرتا آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اس کے تھپڑوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر سے اسے خود پر غصہ آیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اپنے دیوے زخموں پر وہ اپنے لبوں سے مرہم لگاتا اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ یہ چند لمحات اس پر قیامت گزرے تھے، جنہیں وہ دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں لانا چاہتا تھا۔ میں ناراض ہوں، وہ اسے دھکا دیتی خود سے دور کرتے ہوئے کروٹ بدل گئی تھی۔ جبکہ وہ ایک گہرا سانس لیتا اسے ایک جھٹکے سے دوبارہ اپنے قریب کرتا اپنے سینے میں بھیج دیا تھا۔ کھانا آ رہا کھا لو، اس کے بعد اپنی ناراضگی کنٹینیو کر لینا، اس نے پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی تھی، مطلب ارادہ اتنی جلدی اسے معاف کرنے کا نہ تھا۔ مرہم کھانا کھاؤں گی، میں صبح سے بھوکی ہوں۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ سے ناراضگی کے چکر میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، میں کوئی اچھا سا انسان والا کھانا منگوائیے گا۔ وہ اسے قیدی بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ سکون کا سانس لیتا اب کھانے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ ہر روز پہلے اس کے لیے کھانا ڈالتی تھی، بعد میں اپنے لیے نکالتی تھی، لیکن آج صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیڈ سے اس نے صرف اپنے لیے چاول نکالے تھے اور منہ پھیر کر بیٹھ کر کھانے بھی شروع کر چکی تھی۔ فیضان نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ کیا بات ہے بیوی، تمہارا غصہ تو بڑا ڈینجرس ہے، مجھے نہیں پتا تھا ایسا بھیانک غصہ دکھاؤ گی تم تو مجھے وہ کھانا نکالتے ہوئے سلجھ جو انداز میں گویا ہوا۔ تھپڑ تو نہیں مارے نا منہ پہ؟ وہ سوال کرنے لگی۔ اب تم طنز کرو گی اس بات پر؟ وہ حیران ہوا۔ ساری زندگی تانے ماروں گی، وہ بڑے سکون سے بولی تھی۔ اچھا نا یار، تم بھی مار لو تھپڑ صاحب برابر۔ یقیناً اب یہ ناراضگی وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔
تھپڑ مار کر حساب کیوں برابر کروں؟ میں ساری زندگی تانے ماروں گی۔ وہ جیسے اسے آگے کی پلاننگ بتا رہی تھی۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دلچسپی سے سوال کرنے لگا۔ میرے فائدے کو چھوڑیں، آپ اپنے نقصان کا سوچیں۔ ساری زندگی شرمندہ نہ کر دیا نا تو میرا نام بھی مریم کا احسان نہیں۔ وہ بڑے فخر سے گردن اکڑا کر اس کے نام کا بھی استعمال کر گئی تھی اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام اسے بہت خوبصورت محسوس ہوا تھا۔ تم تو بڑی ظالم ہو یار، تم ساری زندگی مجھ پر یہ ظلم ڈھاؤ گی۔ وہ بات کو طویل کرنے لگا، یقیناً اس کے دماغ سے اس واقعے کا اثر ختم کرنا چاہتا تھا۔ جتنی بھی ظالم ہوں لیکن کسی کو ابھی تھپڑ نہیں مارا۔ اس نے بڑی صفائی سے ایک اور طنز کا تیر چھوڑا تھا۔ وہ مسکرا کر گردن جھکاتا نہ فیمہ سا لاتا اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس وقت شیرنی بھڑکی ہوئی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے ساتھ پنگا لینے کی، ورنہ وہ ساری زندگی شرمندہ کرنے والی بات کو سچ ثابت کرتے ہوئے اسے اٹھتے بیٹھتے تانے مارتی، اور وہ اتنا زیادہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی غلطی کی سزا تو وہ اپنے ہاتھ کو دے ہی چکا تھا، لیکن مریم حق پر تھی اور وہ اسے اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سوائے شرمندہ ہونے کے۔ حالانکہ شرمندہ اسے بھی ہونا چاہیے تھا، غلطی اس کی بھی تھی، لیکن شاید یہاں معاملہ عورتوں والا تھا کہ عورتیں کسی معاملے میں غلط نہیں ہوتی۔ اگر غلطی سے ان کی غلطی ہو بھی تو بھی غلطی کی ہی غلطی ہوتی ہے، عورت کی نہیں۔ ویسے تم کمرے سے باہر نکلی کیوں تھی؟ کھانا کھانے کے بعد وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ میں آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی، اس نے بطن ایک طرف کرتے ہوئے اسے بتایا۔ کیوں، میں گم ہو گیا تھا؟ اس نے بڑی محبت سے سوال پوچھا۔ اب میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے مجھ بھی تھپڑ مار کر حساب برابر کر دیا۔ لیکن یہ مت سوچیے گا یہ حساب برابر ہو گیا ساری زندگی کے۔ ہاں میں نے ذہن نشین کر لیا، ساری زندگی کے تانے پڑنے والے ہیں مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیں، اس نے ایک دفعہ پھر سے کہا تھا، جبکہ وہ سر کو خم دیتا اس کی طرف دیکھنے لگا جو بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی ٹی وی آن کر چکی تھی۔ کہیں باہر چلیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ یہ میرا فیوریٹ ہیرو ہے، اس کی فلمیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اس نے ٹی وی پر وفات خان کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو کر بتایا تھا۔ میرے خیال میں میری بیوی کو کل تک میں بہت ظالم اور بہترین ایکٹر لگ رہا تھا۔ اس نے اسے کل والی جھوٹی موٹی لڑائی یاد کروائی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں کرتے، ہر چیز میں زیرو ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، آپ ایک نمبر کے نکمے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے آپ کو گینگسٹر بنا دیا۔ اگر میرے پاس میں ہونا تو میں آپ کو اس کمرے کے باہر وہ جو ویٹر کھڑا ہے نا وہ بھی نہ رکھوں، اس نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس کے اس طرح سے بدل جانے پر تھوڑا ہارٹ ہوا تھا۔ مطلب کل تک اس کا شوہر بیسٹ ایکٹر تھا، ہینڈسم ترین تھا، اور آج پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اچھا یار چلو اب یہ لڑائی ختم کرتے ہیں۔ دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو میں کان پکڑ کر سوری بولتا ہوں، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے بولا تھا، جبکہ وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ اٹھیں ٹی وی کے سامنے سے، اتنے مزے کا سین چل رہا ہے، اس میں بھی آپ اپنی شکل بیچ میں گھسا رہے ہیں۔ نہیں دیکھنے مجھے آپ کی شکل، اور نہیں مجھے آپ کے ساتھ کہیں باہر جانا ہے۔ ارے میرا مرن جین آپ کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، ویسے پیچھے ہٹاتے ہوئے جان چھڑانے والے انداز بولی تھی۔ جین مرن کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کے نئے لفظ کا مطلب پوچھنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جینا مرنا ختم۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ہر چیز ختم۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے باقاعدہ مرنے والا اشارہ کیا تھا۔ ایسے کیسے ختم بیگم؟ نکاح کیا ہوا ہے؟ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ پھر سے بیگم کہا آپ نے مجھے؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں جانو کہا میں نے۔ وہ فوراً بدلا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، شاید آپ کے تھپڑ لگنے کی وجہ سے میرے کان خراب ہو گئے ہوں۔ اس نے تڑکتا بھڑکتا ایک اور طنز کا تیر چھوڑا تھا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ گھومنے کے لیے، میں سونے جا رہا ہوں۔ تم دیکھو اپنا یہ گندا سا ہیرو۔ اس نے غصے سے ٹی وی پر نظر آتے چہرے کو گھور کر دیکھا، انداز میں جلن نمایاں تھی۔ آپ سے تو اچھا ہی ہے، کم از کم اپنی بیوی کو تھپڑ تو نہیں لگاتا۔ مریم یار اب بس، انف از انف۔ وہ شاید تنگ آ گیا تھا۔ ایسے کیسے انف؟ گینگسٹر جی ابھی تو شروع ہوا ہے، اب دیکھیے یہ تھپڑ کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ کیا سوچا تھا آپ نے کہ آپ مجھے تھپڑ ماریں گے اور میں کمرے میں بیٹھ کر ہوں کر کے رہوں گی؟ ہرگز نہیں، میں بدلہ لوں گی آپ سے، وہ بھی ساری زندگی۔ آپ مجھے ہرگز کوئی کمزور عورت مت سمجھیے گا جو چپ چاپ بیٹھ کر شوہر کی مار کھاتی رہے گی اور آگے سے کچھ بھی نہیں بولے گی۔ میں آج کی لڑکی ہوں، آپ کو آپ کی نانی دادی پھوپھی تائی سبھی یاد کرواؤں گی۔ وہ غصے سے چہرہ پھیر کر بولی تھی۔ جو جوش میں اس کی طرف دیکھنے لگی تو دیکھا وہ سر تک کمبل لپیٹے گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ یا اللہ جی یہ چیٹنگ ہے، یہ اس طرح سے نہیں سو سکتے۔ کیا جب یہ مجھے تھپڑ مار رہے تھے تب میں سو رہی تھی؟ نہیں نا، تو انہیں بھی میرے تانے برداشت کرنے ہوں گے، میں نہیں سونے دوں گی۔ اس نے غصے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر خیال آیا وہ ساری رات جیل میں تھا، پتہ نہیں وہاں سکون سے سو بھی پایا ہوگا یا نہیں۔ ویسے اپنی غلطی کی اتنی بھی سزا نہیں دے سکتی تھی کہ اس پر اس کی نیند ہی آرام کر دے۔ مانا کہ اسے تھپڑ مار کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے معافی بھی تو مانگی تھی نا، اور وہ تھوڑا تھوڑا معاف بھی کر چکی تھی اس کو۔
تو کم از کم اسے اس کی نیند تو پوری کرنے دے ہی سکتی تھی۔ اور ویسے بھی وہ کوئی گینگسٹر تھوڑی تھی، وہ تو ایک نرم دل سی لڑکی تھی جسے اپنے شوہر پر بھی ترس آتا تھا۔ بے شک وہ گینگسٹر تھا، لوگوں کو مار کر ان کی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اپنی ڈبلیوں کو دیتا تھا کھانے کے لیے، لیکن وہ تو نہیں تھی ایسی، وہ تو بہت اچھی تھی، ایک دم معصوم سی پیاری سی لڑکی تھی۔ وہ تو ہرگز اپنے شوہر پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو احساس دلایا تھا کہ وہ کتنی اچھی ہے، اور پھر ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے اسے سونے کے لیے وقت دے چکی تھی۔ اوکے مسٹر گینگسٹر، کیا سارا دن سوتے ہی رہیں گے؟ میں یہاں بور ہونے کے لیے نہیں آئی، یہ ہوٹل دیکھیں، مجھے یہاں جانا ہے، اس نے ایک میگزین اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے دیکھا تو وہاں ترکی کی لوکیشن لکھی ہوئی تھی، لیکن اتفاق ایسا تھا وہ خود بھی پہلے اس جگہ پر کبھی نہیں گیا تھا۔ ہاں، اس سے پہلے وہ یہاں ہنی مون منانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ جان جی یہ جگہ کافی دور ہے، ہم صبح نکلیں گے تو شاید دوسری صبح وہاں جا کر پہنچیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم کل صبح یہاں کے لیے سے نکلیں گے۔ اس نے فوراً اس کی بات مانی تھی، وہ پہلے ہی سے ناراض تھی، وہ مزید اسے ہرگز ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا اتنا زیادہ دور ہے؟ مجھے لگا کہ یہیں کہیں آس پاس ہوگا۔ ویسے ہے کتنا خوبصورت ہوٹل ہے، ہوٹل کے ساتھ بیچ ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر نا جہازوں سے چھلانگ لگواتے ہیں، میں نے نا جہاز سے کودی لگانی ہے۔ اس نے ایکسائٹیڈ ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا سچ میں تمہیں پسند ہے؟ اسکوبا ڈرائیونگ مجھے بھی بہت پسند ہے، دونوں مل کر کریں، میرا تو فیوریٹ تھا کالج کے زمانے میں، پھر الٹے سیدھے کاموں میں لگ گیا تو شوق کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اب تمہارے ساتھ یہ شوق پورا کروں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کبھی نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس وہ تو تصویر ہے تو میں دیکھ کر کہہ رہی ہوں۔ اس کی ایکسائٹیڈ ہونے پر وہ اس سے کہنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ کہے گا کہ یہ بہت خطرے کی چیز ہے اور اسے نہیں کرنا چاہیے، وہ ضد کر کے اسے تنگ کرے گی، بات یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ تو اس چیز کا شوقین نکلا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں اپنی جان کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے، وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے مسکرا بھی نہیں سکی، کہیں وہ سچ میں سے جہاز سے چھلانگ تو نہیں لگوانے والا۔ وہ پریشانی سے سوچتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر اس کے چھوڑے لمس کو چھو رہی تھی، اس کے دیکھنے پر فوراً ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رگڑنے لگی۔ یہ گندی گندی حرکتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ناراض ہوں آپ سے، میرا آپ کے ساتھ جین مرن ختم ہے، اور یہ بات بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے دمکاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی کہ اچانک اس نے اسے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا، اور اگلے لمحے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا تکیے کے ساتھ لگاتا اس کے اوپر اپنا سایہ بنا گیا۔ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں مچلی تھی، کیونکہ وہ اس کے دونوں ٹانگوں پر اپنی ایک ٹانگ رکھتے ہوئے اسے پوری طرح سے قید کر چکا تھا۔ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے میں تمہارے کوئی نخرے نہیں اٹھانے والا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ شدت سے بھرپور لمس چھوڑتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا، اس کے لبوں کا میٹھا جام اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ ہم تمہاری ناراضگی یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن فی الحال مجھے میرے سکون کا انتظام کرنے دو، مجھے ان لمحات کو جینے دو جو میں نے کل تمہارے بغیر گزارے ہیں۔ تم نے مجھے کل بہت ستایا ہے مرم، بہت زیادہ۔ یہ لمحات میری زندگی کے سب سے برے لمحات تھے جنہیں میں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا چاہتا ہوں۔ میں ان جان لمحوں کو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں جس میں تم میرے ساتھ ہو، میرا سکون، میرا عشق میرے ساتھ ہے، اور مجھے میرا سکون صرف تم دے سکتی ہو۔ آج کے بعد کبھی میرے ساتھ ایسا مت کرنا، ورنہ اذان کا آدمی ختم ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے میرے دشمن میری کمزوری ڈھونڈتے ہیں، اور میں اپنی کمزوری کو ہمیشہ اپنی باہوں میں اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں۔ میں تمہیں خود میں چھپا لینا چاہتا ہوں کہ کوئی کبھی تم تک نہ پہنچ پائے، میں کبھی کسی کو تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ تمہیں ہمیشہ میرے پاس رہنا ہوگا، آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنا۔ تم مجھے ستاؤ، تنگ کرو، نخرے دکھاؤ، میں تمہارے سارے ناز نخرے اٹھاؤں گا، لیکن آج کے بعد میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ مجھے لگا میں جیتے جی مار گیا، مرم، میں ختم ہو گیا، پلیز آج کے بعد مجھے موت کے اتنے قریب لے کر کبھی مت جانا، مجھے تمہارے ساتھ جینا ہے، ایسی موت سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے جیسے اسے اپنے دل کی کیفیت بتا رہا تھا۔ وہ کب سے مزاحمت کر رہی تھی، اسے تنگ کر رہی تھی، خود بخود خاموش ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں کے بعد اس کی گردن کا سفر کرتے ہوئے ماتھے سے لبوں کے بیچ لکیر کھینچتا ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اس کے بدن کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا، وہ پوری طرح سے اس کے وجود میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی سانسیں کمرے کی فضاؤں کو مہکا رہی تھیں، وہ پوری طرح ایک دوسرے میں مدہوش، ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس مشکل نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا، ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے ہوئے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ساری دیواریں گر چکی تھیں، ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں لے کر وہ زندگی کا سب سے خوبصورت وقت گزار رہے تھے۔ اس کے پوری جسم پر اذان کے لبوں کی مور آب و تاب سے مہک رہی تھی، جبکہ اس کے حسین وجود میں وہ اپنا آپ ڈھونڈتا اسے اپنے الگ جہان میں لے گیا تھا۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اذان نے جلدی مچا دی کہ جلدی جلدی تیار ہو جا، ہم نے کہیں جانا ہے۔ وہ کافی کنفیوز تھی، وہ اسے کہاں لے کر جانے کی بات کر رہا تھا۔ میری جان، ہم تمہارے ڈریم پورے کرنے جا رہے ہیں، تمہیں جہاز سے چھلانگ لگانی ہے نا، وہی لگوانے جا رہے ہوں، جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، ابھی نکلیں گے۔
تو ہی وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ ویسے جلدی جلدی کام نپٹانے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ مریم کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مطلب وہ اسے وہاں لے کر جا رہا تھا جہاں وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، وہ صرف اسے تنگ کرنے خاطر ایسا بول رہی تھی کہ اسے جاگ سے چھلانگ لگانی ہے۔ وہ تو سیریس ہی ہو گیا تھا۔ ہم کل جائیں گے، اس نے پیچھے سے کہا تھا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اس کے پاس آتے ہوئے اس کا بازو تھام کر اسے واش روم کے اندر تک لے کر آیا تھا۔ مجھے یقین ہے تم ایسا ہرگز نہیں چاہتی ہوگی کہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروں۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کپڑے تھماتے ہوئے کہا تو اس نے سر جھکا لیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے واش روم سے نکل گیا۔ اس نے گاڑی بک کروائی اور وہ دونوں گاڑی پر ہی سفر کر رہے تھے۔ اس کا ارادہ پہلے تو بائی ایئر جانے کا تھا، لیکن پھر سوچا کہ وہ اس رومانٹک سفر کو جہاز میں جا کر ان رومانٹک کیوں کرے، اور ویسے بھی جس خاطر وہ وہاں جا رہا تھا وہ تو کل اس جگہ پہنچنے والا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا اس کے لیے مریم کے ساتھ انجوائے کرنے کا۔ مظہر پاشا کے تیسرے آدمی کو کل رات اس نے موت کی نیند سلا دیا تھا اور چوتھے آدمی کو سلانے جا رہا تھا۔ وہ اس کی ساری ٹیم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ سعودیہ میں پرسوں رات مظہر پاشا کے ایک وفادار آدمی پر جنگلی جانور نے حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پولیس کے مطابق جانور نے اس سے خطرہ محسوس کیا تھا، حالانکہ جانور کا مقصد حملہ کرنا، اسے اپنی خوراک بنانا ہرگز نہ تھا۔ پولیس کے مطابق جانور جنگل سے آدھی رات کو نکلا تھا اور اس آدمی کے جسم پر ناخن مار کر اس کے جسم کو نوچا تھا۔ وہ وہیں پر ختم ہو گیا، جبکہ وہ جانور واپس جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا اور کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ یہ کہانی سعودیہ کی پولیس کی طرف سے بنائی گئی تھی، جبکہ اس کے ڈبلیو پر کسی طرح کی کوئی بات نہیں آئی تھی، تو وہ بالکل ریلیکس تھا۔ جان کبھی گاڑی چلانے کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نفی میں سارے لا دیا۔ نہیں، کبھی نہیں سوچا، اور نہ ہی میں کبھی گاڑی چلانا چاہتی ہوں۔ مجھے گاڑی چلانے کا بالکل شوق نہیں ہے، لیکن بیبی زندگی ایک گاڑی تو ہمیں ایک ساتھ ہی چلانی ہوگی نا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، ہاں لیکن آگے شاید میں سیکھنے کی خواہش مند رہوں۔ مجھے بھائی سے بات کرنی تھی، اس نے اچانک ہی سوچتے ہوئے کہا تو فیضان کا رومانٹک موڈ ذرا سا خراب ہوا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن مریم نے پرواہ نہیں کی تھی۔ اب آپ مجھے تھپڑ بھی ماریں گے اور گھوریں گے بھی۔ اس نے تڑکتا بھڑکتا طنز کا تیر چھوڑا تو فیضان سر پکڑ کر رہ گیا۔ جلدی سے فون نکالتے اس نے اس کے حوالے کر دیا۔ لو بات کر لو اپنے بھائی سے، تب تک میں وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ سفر کافی لمبا ہے، ہو سکتا آگے روڈ سنسان شروع ہو جائے، پھر تمہیں بے وقت بھوک لگتی ہے۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا تو اس نے کوئی خاص رسپانس نہ دیتے ہوئے اپنے بھائی کا نمبر ملایا تھا۔ مریم کہاں ہو تم لوگ یار، کب تک واپس آنا ہے؟ اتنے دن گزر چکے ہیں تم لوگوں گئے ہوئے۔ فون پر مریم کی چہکتی خوشی سے بھرپور آواز سن کر پہلے تو اس نے اپنی بہن کی خوشیوں کی دعا کی، پھر اسے پوچھنے لگا، بھائی میں یہاں سے پوری طریقے سے پھنس گئی ہوں، تمہیں کیا بتاؤں؟ میں نے فیضان کو تنگ کرنے کے لیے صرف اوپر سے بولا تھا کہ مجھے جہاز سے چھلانگ لگانی ہے۔ وہ سیریس ہو گئے ہیں اور اب مجھے وہ کسی دوسرے شہر لے کر جا رہے ہیں جہاز سے کودی لگوانے کے لیے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ پریشانی سے اس سے مشورہ لینے لگی تھی، جبکہ وہ دوسری طرف اس کی حالت پر خوب مزے لے رہا تھا۔ میرے بچے، وہ آدمی ایسا ہی ہے اور تمہیں اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی پنگا لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب غلطی ہو گئی ہے تم سے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ایک نہیں دو چھلانگ لگانا، ایک میری طرف سے بھی۔ ویسے میں نے تم سے کچھ اور پوچھنا تھا، کیا تمہیں وہاں جا کر فیضان کی حرکتیں کچھ مشکوک لگی ہیں؟ میرا مطلب ہے تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ وہاں ہنی مون کے علاوہ کسی اور کام کے لیے بھی گیا ہے؟ اب وہ اصل بات کی طرف آیا تھا۔ کسی اور کام سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ یہاں ہنی مون کے لیے ہی آئے ہیں، آپ کو بتا کر تو آئے تھے نا ہم لوگ۔ وہ کچھ کنفیوز ہوئی۔ نہیں مریم، دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ جب سے وہ ترکی گیا وہاں ایک آدمی کے بہت وفادار لوگوں کی آئے دن موت ہو رہی ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں فیضان کا آتا ہے۔ اس نے جیسے اصل بات بتائی تھی۔ حد ہے بھائی، کیا ہو گیا تمہیں؟ میرا شوہر ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے پاس ہوتا ہے، وہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ ہر وقت میں اور فیضان ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور قتل کوئی بیٹھے بٹھائے تو ہوتا نہیں، اس کے لیے پراپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر فیضان میری نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہوتے تو آپ ہی بتائیں کہ کب پلاننگ کرتے ہوں گے وہ کسی قتل کی؟ اب پولیس والوں کو نا بس ایک انسان کا نام چاہیے ہوتا ہے اور پھر پیچھے لگ جاتے ہیں اس کے۔ اور یہ آپ مجھ سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں آپ یہ تو نہیں چاہتے میں آپ جاسوسی کروں؟ اور ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ ویسے بھی آپ کا وہ جاسوس حمزہ کہہ رہا تھا کہ اس کو آپ نے اس لیے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے کیونکہ میں اچھی جاسوس نہیں ہوں، اور ویسے بھی اگر میں اچھی جاسوس نہیں ہوں تو میرا نہیں خیال مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ مریم بی سیریس یار، ہر چیز مذاق میں نہیں لی جاتی۔ جس علاقے میں تم لوگ اس وقت موجود ہو وہاں پر 3 قتل ہو چکے ہیں، اور یہ تینوں قتل میرے ریسنٹ کیس سے ریلیٹ بھی کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں فیضان بھی آ رہا ہے، وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا۔ آفیسر جاور، آپ کو نا بس ایک نام مل گیا اور کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں ہم یہاں پر اپنے ہنی مون کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں بالکل ٹھیک ہیں اور کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہے۔ میرے شوہر واپس آ چکے ہیں تو اب میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، اللہ حافظ۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ وہ برگرز پیک کروانے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھ چکا تھا۔ گرم گرم برگرز دے کر اس کی بھوک اچانک سے چمکی تھی، کیونکہ وہ ہوٹل سے کچھ بھی کھا کر نہیں نکلی تھی۔
اور قیزان نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ دونوں راستے میں کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، ابھی وہ دونوں لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہو گئی بات تمہارے بھائی سے؟ اس نے سرسری سے انداز پوچھا تو اس نے صرف ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ وہ مجھے جاسوسی کے لیے کہہ رہے تھے، سوچ رہی ہوں پھر سے جاسوس بن جاؤں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو قیزان نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر شرارت ہی۔ ہنی مون پر میرا سالہ میری جاسوسی کروا رہا ہے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے زور و شور سے ہاں میں سر لایا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو کوئی ریسنٹ کیس ہے وہ کسی ترکی کے بندے کا ہے اور اس بندے کی ٹیم کے خاص ممبر ترکی میں قتل ہو رہے ہیں اور اس آدمی کا کنیکشن کہیں نہ کہیں آپ سے نکلتا ہے، اس لیے انہیں آپ پر شک ہو رہا ہے۔ خیر مجھے آپ پر بالکل شک نہیں ہے کیونکہ آپ تو ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں اور ویسے بھی آپ لوگوں کو جان سے تو نہیں مارتے نا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یہ خوش فہمی کیوں تھی کہ وہ لوگوں کو جان سے نہیں مارتا، حالانکہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک آدمی کو جان سے مار ڈالا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی غلط فہمی کا شکار تھی۔ شاید تم بھول رہی ہو مرم، اس رات جب تم میری جاسوسی کرنے میرے کمرے میں آئی تھی، جب تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہاں اس دن میں خواب دیکھ رہی تھی نا، اس کی مری سی آواز نکلی تو قیزان کا کہہ گاڑی میں گونجا تھا۔ ہاں بالکل اس دن تم خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی خاطر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتا چہرہ پھیرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ خدا کا شکر ہے میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ یا اللہ مجھے ایسے گندے گندے خواب دوبارہ مت دکھانا، اسے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قیزان اپنی بیوی کی بے وقوفی پر کھل کر ہنس بھی نہیں پا رہا تھا۔ کیا وہ سچ میں سوچ رہی تھی کہ وہ صرف خواب دیکھ رہی تھی یا اپنے معصوم دل کو بہلانے کی خاطر خود کو جھوٹے یقین دلا رہی تھی؟ پر جو بھی تھا وہ ریلیکس تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن آج اسے اپنی بیوی ضرورت سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ ہم رات کو اسی ہوٹل میں رہیں گے، وہ گاڑی ایک ہوٹل کے باہر روکتے ہوئے اسے اندر چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ خود گاڑی کے پیچھے سے سامان نکال رہا تھا۔ ہاں ڈارلنگ اب اتنا لمبا سفر کیا ہے تو 2 دن تو یہاں رکیں گے ہی نا، میں نے آن لائن اس ہوٹل کی بکنگ کروائی تھی، ہمارا کمرہ یہاں بک ہے، صرف چابی لینی ہے اور کمرے میں چلیں گے، اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی اندر کی طرف آ رہی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 2:45 بجے تھے۔ ان کا سفر بہت لمبا تھا اور وہ راستے میں سو گئی تھی، جبکہ قیزان سارا دن ڈرائیو کرتا رہا تھا اور اس کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، وہ بالکل فریش تھا، جبکہ اتنا سونے کے بعد بھی مرم کی حالت خراب ہو رہی تھی تھکاوٹ سے۔ ہوٹل سے کمرے کی چابی لیتے ہوئے دونوں ایک راہداری کی طرف جا رہے تھے جب سامنے سے آتا آدمی جو نشے میں تھا آ کر قیزان سے ٹکرایا تھا۔ آئی ایم سوری ینگ مین، میں نے دیکھا نہیں تمہیں آتے ہوئے، معاف کر دینا دوست۔ وہ شراب کے نشے میں بری طرح سے غرق تھا، جبکہ قیزان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ اسے پراسرار انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں میرے دوست، یہ تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہے، اس کے بعد تم کبھی کوئی غلطی نہیں کرو گے۔ قیزان نے اسے سہارا دے کر سیدھا کرتے ہوئے کہا تو اس آدمی نے بے ڈنگا سا کہکا لگایا تھا، جبکہ وہ اسے آگے کی طرف بھیجتے ہوئے خود مرم کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا، جب اچانک وہ آدمی زمین پر گر گیا۔ قیزان اس آدمی کو دیکھیں کیا ہو گیا، آپ ابھی اس سے کیا بات کر رہے ہیں؟ مرم یقیناً اس کی ترکش میں کی جانے والی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ اس آدمی کو گرے دیکھ کر اس نے پیچھے کی طرف متوجہ کیا تھا۔ یہی کہہ رہا تھا جان کہ اس آدمی نے ضرورت سے زیادہ پی رکھی ہے تو سنبھل کر چلے، لیکن دیکھو پھر سے گر گیا۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنے کی، ہوٹل کی ٹیم خود دیکھ لے گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ کمرے میں آتے ہی تھوڑی دیر بعد باہر سے شور آنا شروع ہو چکا تھا، یہ وہ آدمی نشے کی حالت میں وفات پا چکا ہے۔ قیزان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ آئی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی سی پن کو دیکھا تھا۔ یہ ذرا سی پن اچھے آدمیوں کو ختم کر چکی تھی، پہلے اس نے اس دن ہوٹل میں اس ریپسٹ کو اسی پن سے مارا تھا جس سے اس کے پورے جسم میں زہر پھیل گیا تھا، لیکن زہر کیسے پھیلا یہ کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اور اب یہ آدمی بھی مظہر پاشا کا چوتھا آدمی، اس آدمی کو ختم کرنے کا ارادہ اس کا بھی کا نہیں تھا، بلکہ اس نے سوچا تھا وہ اسے کل مارے گا، کیونکہ یہاں کل ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا جس میں مظہر پاشا کے ساتھ ساتھ اس کے جاننے والے اور شہر کے بہت بڑے نامور لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک آدمی یہ تھا اپنی موت کے لیے خود ہی اس کے راستے میں آ گیا تھا، اور دوسرا آدمی مظہر پاشا کا آخری ساتھی تھا جسے وہ کل ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد اگلے 7 دنوں میں مظہر پاشا کا وہ حال کرنے والا تھا وہ ساری زندگی یاد رکھتا اگر زندگی رہتی تو، کیونکہ قیزان کا آدمی کی لسٹ میں آخری نام اسی کا تھا۔ لیکن اسے حیرت اپنے سالے پر تھی جو اتنے دور بیٹھا اپنا دماغ چلا رہا تھا، یقیناً اسے اس پر شک ہو چکا تھا، اور شک کی بڑی وجہ سعودیہ میں ہونے والا قتل تھا جس کو کسی جنگلی جانور نے قتل کیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی، وہ اپنے مقصد کے بہت قریب تھا، اور ویسے بھی اپنے سالے کو سائیڈ لگانا اس کے لیے کون سا مشکل تھا۔